اب ہم اپنے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ دنیا میں اللہ کا بہترین تحفہ ہیں، بہترین انعام، لیکن ایک گھرانے کے سکون، ایک قوم، ایک معاشرے، ایک خاندان کی اصلاح اور کامیابی کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ ماں کی گود ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو اپنے بچوں کے لیے خود کو مٹا دیتی ہے۔ ماں ہی وہ ہستی ہے جو نسلوں کو تیار کرتی ہے۔ ایک بڑا مشہور قول ہے جو ہم زمانوں سے سنتے ہیں کہ تم مجھے اچھی ماں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ تو بحیثیت ایک عورت ایک بہترین قوم بنانے کے لیے ہمیں ایک بہترین ماں بننا ہوگا۔ اسی سوچ کے تحت ہمارا آج کا پروگرام ہے میرے درد کو جو زباں ملے، مجھے اپنا نام و نشان ملے۔ ہماری آج کی مینٹور عائشہ عنایت ہیں۔ ماشاءاللہ سے کراچی یونیورسٹی سے انوائرمنٹل مینجمنٹ میں انہوں نے ماسٹرز کیا ہے اور زمانہ طالب علمی ہی سے ماشاءاللہ سے جماعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جمعیت طالبہ سے مطلب ان کا پرانا تعلق ہے، اور جدہ نظم میں آنے کے بعد یہاں ہماری باقاعدہ رکن ہے اور شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ ماشاءاللہ سے 4 بچوں کی اماں جان کے عہدے پہ بھی فائز ہیں، اسی لیے ماؤں کی مشکلات کو آسانی سے سمجھ سکتی ہیں۔ آئیے آج ہم کچھ سیکھتے ہیں۔ عائشہ۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب ساتھیوں کو۔ جی میری آواز آ رہی ہے نا کلیئر؟ جی جی آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے، آپ اسٹارٹ ہاں کیجیے۔ جی، اچھا آج جو ہم بات کرنے لگے ہیں، جیسے کہ اس کا نام بھی سب کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اور سب نے جو ہے دعوت نامہ بھی دیکھا تھا نا، تو یہ کوئی ویسے درس نہیں ہے۔ جب نام لکھا ہوا تھا نا مدرسہ، تو مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ یہ ہم درس نہیں ہے بلکہ اپنی ہی مشکلات، اپنی ہی چیزیں آگے پیچھے جو ہو جاتی ہیں ان کو تھوڑا سا ان کی گتھی کو سلجھانے کی کچھ باتیں ہیں جو آج ہم یہاں کریں گے۔ نہ یہ کوئی ایسا کوئی ٹریننگ لیکچر ہے، اور بس ہم سب ساتھ مل کے اپنے جو درد ہیں، اپنے غم ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے تفکرات ہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں، ان کو ساتھ مل کے بیٹھ کے تھوڑا سا تازہ کریں گے، کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ غم جو ہے یا درد جو ہے وہ بانٹنے سے ہلکا ہوتا ہے۔ تو اسی کو ہم آج دیکھیں گے، اور جیسے کہ ابھی تلاوت بھی ہوئی، اس کے اندر جو ہم نے پڑھا، ہماری شیریں بہن نے بتایا اس کا ترجمہ بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی تاکید کی ہے، اور اس کے اندر الگ سے جو ہے وہ والد کا تذکرہ نہیں بلکہ ماں کا تذکرہ کیا گیا، کہ اس نے اس کو ذوف پر ذوف اٹھا کر، وہن علی وہن کا لفظ استعمال ہوا، کہ ذوف پر ذوف اٹھا کر رکھا، درد پہ درد اٹھا کر رکھا، اور پھر اس کا دودھ چھوٹنے میں بھی پورے 2 سال لگ جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پروگرام کا عنوان ہے اس سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، کہ درد اور ذوف اور تکلیف، اس کا اور ماں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب ایک عورت ماں بنتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب پہلی دفعہ بنے یا پھر جب دوسری تیسری جب بھی دفعہ، تو جب ہم ہاسپٹل میں ہوتے ہیں تو تکلیف کی وجہ سے جن کی آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، تو جو ڈاکٹرز ہوتی ہیں، جو گائنیکالوجسٹ ہوتی ہیں، وہ یہی کہتی ہیں کہ بھائی اس کو درد کو لو، درد کو اپنے اندر اتارو، اور ایسے کیوں شور کر رہی ہو، روتی کیوں ہو، کیا کبھی درد کے بغیر بھی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو جب جتنا اس کو اپنے اندر اتارو گی تبھی تو تمہیں اس کا یعنی ریوارڈ ملے گا، اور وہ آسانی سے تمہارے لیے اور آسانی ہوگی۔ یعنی درد تو برداشت کرنا ہوگا، درد سہوگی تو ہی ماں بنو گی، تبھی تو گود میں بچہ آئے گا، تبھی تو قدموں تلے جنت آئے گی۔ بس پھر اس یعنی ان پکاروں میں جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، جو ڈاکٹرز کہہ رہی ہوتی ہیں، تو ایک عورت ہوتی ہے یا ایک لڑکی ہوتی ہے، وہ سارے درد مطلب برداشت اس لیے کر جاتی ہے کہ اس کو ان کلکاریوں کو اور ان ننھے ہاتھ پیروں کو اپنی گود میں اٹھانے کا اور ان کو اپنے قریب اپنی آغوش میں لینے کا اتنا ایک جذبہ ہے، ایک شوق ہے، کہ وہ اس کے لیے سارے درد سہ جاتی ہے، سارے درد برداشت کر جاتی ہے۔ پھر جا کے اس کو وہ ماں کا درجہ حاصل ہوتا ہے، کہ جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کس کا میرے اوپر سب سے زیادہ حق ہے، تو
3 دفعہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری ماں کا، تمہاری ماں کا، تمہاری ماں کا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے والد کی بات آتی ہے۔ تو جہاں یہ ایک بہت بڑا رتبہ ہے، وہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں بھی جڑی ہوئی ہوتی ہیں، بہت سارے فرائض بھی ہیں، اور پھر بہت ساری جواب دہی بھی ہے۔ تو ماں ہونا جو ہے وہ ایک کیفیت ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہر عورت میں اس کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، جب چاہے اس کیفیت کو جگا لے، جب چاہے جس رشتے میں چاہے اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر لے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ جن عورتوں کے بچے نہیں ہوتے، وہ بھی مامتا سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ یعنی یہ اللہ نے اس کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی مصلحت ہے کسی وجہ سے، یعنی دنیاوی طور پہ بظاہر کوئی میڈیکل پرابلم ہے یا جو بھی ہے، تو وہ ماں نہیں بن سکی، لیکن وہ عورت ہے تو وہ مامتا سے بھری ہوئی ہے۔ ہم نے پڑھا نا پچھلے سال جو روشن آبگینے میں آپا حمیدہ بیگم کا، کہ ان کی اولاد نہیں تھی، لیکن ہم ان کے بارے میں دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سراپا ماں تھیں، شفقت اور محبت سے بھرپور۔ تو ہماری جو ماں کی جو کیفیت ہے، اس جذبے کو دبانے کے لیے، کچلنے کے لیے آج بہت زیادہ جتن بھی ہو رہا ہے، اور بہت زیادہ کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، جو سارا مغرب کا پروپیگنڈا ہے۔ مگر ان کا اپنا علم یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ یہ خود عورت کی فطرت کی پکار ہے کہ وہ ایک ماں کی صورت میں ظاہر ہونا چاہتی ہے، جسے دبا کر، نظر انداز کر کے، حقیر کر کے کبھی وہ خوش نہیں رہ سکتی، وہ ماں ہی بننا چاہتی۔ ماں ہونے کی اس کیفیت کو بانو قدسیہ جو ایک رائٹر تھی، اور ایک جگہ انہوں نے اس مفہوم میں بیان کیا ہے کہ ایک عورت زندگی میں کسی بھی وقت یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ ایک ماں ہے، اور پھر اس کا رویہ ہی بدل جاتا ہے۔ جب اسے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ میں تو ماں ہوں، تو پھر اس کا رویہ بدل جاتا ہے۔ اسے اس وقت پھر اپنی جسمانی کشش بڑھانے کی، یا پھر اس کو اپنے مرر سے پیار نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے کوشش نہیں کرتی، بلکہ وہ اور نہ اپنی عمر چھپانے کے لیے طرح طرح کے ذرائع اختیار کرتی ہے۔ پھر وہ چاہے ماں یعنی اصل میں کسی بچے کی ماں ہو یا نہ ہو، دنیا کو سارے دنیا کے لوگوں کو اپنی ماں کی نظر سے دیکھتی ہے، یعنی اسے جو راہ چلتے ہوئے بچے ہیں، وہ بھی اس کو اپنے ہی بچے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ماں ہونا ایک کیفیت ہے۔ یہ سب اس لیے کہ عورت کے ساتھ جو ہے نا رحم جڑا ہوا ہے۔ رحم یعنی ہم کہتے ہیں اس کو، یعنی میڈیکلی اس کو ہم یوٹرس کہتے ہیں، لیکن اس کو عربی میں جو ہے وہ رحم ہی کہا گیا ہے۔ تو وہ چاہے تو اسے اپنی کمزوری سمجھ لے، جیسے کہ فیمنزم کے علمبرداروں نے سمجھا بھی، اور چاہے تو اسے اپنی قوت بنا کر مرد سے زیادہ با اختیار اور مستحکم ہو جائے، جیسے کہ اسلام اسے مقام دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے کی جو بھی محترم خواتین تھیں، اسی لیے تمام مومنین کے لیے ان کو مائیں قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ عورت کی عزت اور اس کی امپاورمنٹ، جس کی بات بہت زیادہ کی جا رہی ہے، اس کی معراج ہے کہ اس کو ماں کہا جائے، اس کو ماں کے رتبے پہ فائز کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں نا حضرت حاجرہ کی اپنے بچے کے لیے بھاگ دوڑ کو قیامت تک دین کا طریقہ بنا دیا گیا کہ اب اس راستے پہ مرد بھی بھاگتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں۔ یعنی اس ماں کا اپنے بچے کے لیے بے قرار ہونے کا جو عمل تھا، کہ جن جن جگہوں پر وہ بھاگتی تھی تاکہ میں اس جگہ سے تیزی سے بھاگ جاؤں اور میں اپنے بچے کو دیکھ سکوں، تو وہ رہتی دنیا تک کے لیے سب کے لیے محفوظ کر لیا گیا۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ عورت اپنے اس کردار کو کبھی کمزور نہ سمجھے، بلکہ اپنی قوت بنائے۔ یعنی ماں ہونے کا کردار جہاں وہ سمجھتی ہے کہ میں کمزور پڑ جاتی ہوں، وہ اس کی قوت ہے، اور یہی اس کے لیے اس کی امپاورمنٹ ہے۔ اب ہم دیکھیں جو عورت درد پہ درد اٹھا کر ماں بن جاتی ہے، پھر زندگی جو ہے لیکن آگے بڑھتی رہتی ہے۔ اس کے ایک بچہ، دو بچہ، تین بچے ہوتے ہیں، چار بچے ہوتے ہیں، وہ ایک مضبوط، یعنی بظاہر جو ہے وہ بہت سارے حالات میں گھری نظر آتی ہے، کمزور بھی پڑ جاتی ہے بہت سی جگہوں پر، لیکن اس کی جتنی اولاد زیادہ ہوتی ہے وہ اتنی ہی دراصل مضبوط ہوتی جاتی ہے، اور اس کا جو رتبہ ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ ایک جگہ ہم پڑھتے ہیں کہ جو ابابیلیں جو ہوتی ہیں، جو ایک پرندہ ہے، یہ اپنا گھونسلہ جو ہے کنویں میں بناتی ہیں، اور اس کے پاس اپنے بچوں کو اڑان کی تربیت دینے کے لیے کوئی دوسری جگہ نہیں ہوتی، اور اگر تربیت کے دوران بچے گر پڑے تو وہ کنویں کے اندر گریں گے، کنویں کے پانی میں گر کر وہ مر سکتے ہیں۔
اور کنویں میں جب وہ تربیت دیتی ہے بچوں کو اڑنے کی تو کنویں میں کچی تربیت کا رسک نہیں لیا جا سکتا، لیکن کسی نے کبھی ابابیل کے مرے ہوئے بچوں کو کنویں میں نہیں دیکھا ہوگا، اس لیے کہ ابابیل بچوں کے حصے کی تربیت اپنی ذات پر کرتی ہے، وہ پریکٹس کر لیتی ہے تبھی وہ بچوں کو سکھاتی ہے. تو یہ وہ جذبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے میں بھی رکھ دیا، ایک جانور میں بھی رکھ لیا. تو وہ چیز اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کو ودیت کی ہے کہ وہ اپنے بچے کے حصے کا دکھ، اس کے زندگی میں آنے والی تکلیف وہ پہلے ہی اپنے اوپر لے لیتی ہے اور پھر بچے کو اس میدان کارزار میں چھوڑتی ہے. اگر انڈے سے بچے نکلنے سے پہلے وہ گھونسلے سے دن بھر میں 25 اڑانے بھرتی تھی تو بچے انڈوں سے نکلنے کے بعد وہ 75 اڑانے لینے لگتی ہے ابابیل. یعنی وہ پریکٹس موڈ میں آ جاتی ہے نا، اس لیے کہ اس کو بچوں کو سکھانا ہے. یوں نر اور مادہ روزانہ 150 اڑانے بھرتے ہیں اور اپنے بچوں کو عملی تربیت دیتے ہوئے ان کا دل اور دماغ اس یقین سے بھر دیتے ہیں کہ یہاں سے اڑ کر، اس کنویں سے اڑ کر سیدھا باہر ہی جانا ہے، گرنا نہیں ہے. اور اس طرح جاتے ہیں کہ دوسرا اس کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے. جلد ہی وہ دن آ جاتا ہے کہ بچہ ہاتھ سے نکلے ہوئے پتھر کی طرح گھونسلے سے نکلتا ہے اور سیدھا جا کر کنویں کی منڈیر پر بیٹھ جاتا ہے. تو اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ ہماری جو اولاد ہوتی ہے وہ ہمارے یقین میں سے حصہ پاتی ہے. اگر ہم خود یقین اور عمل سے تہی دامن ہوں گے تو ہم اپنے بچوں کو کیا دیں گے؟ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ صرف بچوں کو نا بات بتا دینے سے وہ نہیں سیکھتے. بچے تو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے کرتے ہیں، بلکہ یعنی وہ اپنا جو ہیرو ہوتا ہے یا اپنا آئیڈیل ہوتا ہے وہ ہمیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. اب بات آگے بڑھتی ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کا جو عنوان ہے وہ یہ ایسا درد بھرا کیوں رکھا گیا کہ میرے درد کو جو زباں ملے، مجھے اپنا نام و نشان ملے. یہ ایک شاعر ہیں فیض احمد فیض، ان کی ایک نظم ہے اور اگر آپ اسے پڑھیں تو بڑا اچھا لگے گا. تو یہ جو درد ہے یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں. اس سلسلے میں نا ہم نے ایک سب کے علم میں تو یہ بات نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے چند منتخب خواتین یا لڑکیاں جسے کہہ لیں ان کے ساتھ ایک سوال نامہ شیئر کیا تھا اور ہماری بہنوں نے اس کے بہت ہی زبردست ہمیں جواب دیے، توقع سے بڑھ کر ہمارے پاس آئے. اچھا، یہ آپ کو اسکرین پہ بھی یہ نظم نظر آ رہی ہوگی، ہماری بہن ناجیہ نے اس کو شیئر کر دیا ہے. اور یہ یعنی ہم اس کو اپنے ماں کے لحاظ سے اس کو پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ میرا درد نغمہ بے صدا، میری ذات ذرہ بے نشاں، میرے درد کو جو زباں ملے مجھے اپنا نام و نشاں ملے، میری ذات کا جو نشاں ملے مجھے راز نظم جہاں ملے، جو مجھے یہ راز نہاں ملے میری خاموشی کو بیاں ملے، مجھے کائنات کی سروری مجھے دولت دو جہاں ملے. تو اسی عنوان کے تحت ہم نے کچھ سوالات کیے تھے اور تو ہماری ساتھیوں نے اس کے بہت اچھے جوابات دیے اور جدہ میں دل تو چاہ رہے کہ ان لوگوں کے نام بھی رکھے جائیں جنہوں نے اتنے ہمیں حقیقی اپنی زندگی کی منظر کشی کی اور بہت اچھا ہمیں رسپونڈ کیا. لیکن شاید اتنا وقت نہیں ہو، لیکن وہ ہم نے اس کو ابھی ڈیلیٹ نہیں کیا ہے، ابھی صرف میں نے ہی اس کو پڑھا ہے اور وہ انشاءاللہ اس کو پڑھ کے ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے کیونکہ آپ نے اپنی بالکل اپنے روٹین کی بات بتائی ہے، اپنی ذاتی کیفیات، اپنے تفکرات، اپنی خواہشات بتائی ہیں. لیکن اس کو پڑھ کر جو اندازہ ہوا وہ یہ کہ سب لڑکیاں، خواتین، مائیں بن کر ایک جیسی ہو جاتی ہیں. یعنی سب کا جو درد ہے وہ درد مشترک ہوتا ہے اور ہماری جو خوشیاں ہیں وہ بھی ایک ہی طرح کی ہیں، تھوڑے تھوڑے فرق سے، اور ہمارے تفکرات اور اندیشے بھی ایک ہی طرح کے ہیں. چاہے وہ جدہ کے کسی ایریا روضہ میں رہتی ہوں یا پھر عزیزیہ میں یا صفا میں یا غرناطہ میں یا پھر منارہ کے ایریا میں ہو یا پھر رحاب میں ہو، کہیں بھی ہو ہم ایک ہی طرح کا سوچتی ہیں اور ایک ہی طرح کی باتیں ہمارے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ سوال نامہ صرف جدہ کی چند ساتھیوں کو بھیجا گیا تھا. جب ہم اپنے خاص یہاں کے حالات کو دیکھتے ہیں نا، یعنی ہم وہ ساری باتیں تو کرتے ہی رہتے ہیں کہ کیا درجات ہیں ماں کے اور کیا رتبہ ہے، لیکن اگر ہم یہاں کی رہائش پر نظر ڈالتے ہیں اور بحیثیت ماں اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا حالات درپیش ہیں، تو زیادہ تر خاندان یہاں پر جوائنٹ فیملی میں نہیں رہ رہے.
اچھا یہ آپ اسکرین پہ اس کو دیکھ بھی سکتے ہوں گے کہ یہ ناجیہ بہن نے شیئر کر دیا ہے، یہ ہمارا سوال نامہ تھا، وہ بہنیں بھی دیکھ سکتی ہیں، یعنی کہ سب کو تو نہیں دیا گیا تھا، چند کو دیا گیا تھا، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیا سوالات کیے تھے۔ تو ہمارے یہاں پر جدہ میں جو گھرانوں کا اسٹرکچر ہے وہ عموماً ماں باپ اور بچوں پر مشتمل ہے کہ کوئی ان کے گرینڈ پیرنٹس یہاں نہیں ہوتے، بہت کم لوگوں کے ساتھ ان کے مطلب بچوں کے ساتھ ان کے دادا دادی موجود ہیں، یا پھر نانا نانی، یا پھر ان کے میکے یا سسرال جو ہیں قریب قریب ہیں یا یہیں پر ہیں، ایسا کم لوگوں کے ساتھ ہے۔ زیادہ تر لوگ والدین اور بچوں کی صورت میں ہی یہاں پر رہ رہے ہیں، اور ان کے جو دوسرے عزیز اور رشتہ دار اور قریبی رشتے ہیں وہ سب اپنے ملکوں میں ہیں، پاکستان میں یا انڈیا میں۔ تو بڑے بزرگ قریب نہیں ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ان کی ذمہ داریاں بھی ہمارے اوپر نہیں ہیں۔ ہم اپنی زندگی اور اپنے وطن میں موجود لوگوں کی زندگی کا موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہماری زندگی ہے وہ نسبتاً پرآسائش ہے، بہت سی سہولیات ہیں، اسٹینڈرڈ آف لیونگ بھی بہت اچھا ہے۔ ہم چیزوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، نعمتوں کا اندازہ کرنا چاہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بالکل مطلب فار گرانٹیڈ ہم ایسے لیتے ہیں نا، مطلب بجلی نہیں جاتی، پانی نہیں جاتا، سیوریج کا مسئلہ نہیں ہے، سیکیورٹی ہے، ہم باہر چاہیں تو گولڈ پہن کے نکل جائیں، چاہے تو جو بھی اپنی قیمتی چیز ہے، قیمتی موبائل فون لے کر نکل جائیں، کوئی ہمارے پیچھے نہیں آئے گا، عموماً ایسا ہی ہے۔ لیکن جب ہم اپنے وطن میں جاتے ہیں، اپنے ملک میں جاتے ہیں، تو ان چیزوں کا ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے چھین لے گا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جہاں پر ہم مطلب اس سکون کے اندر ہیں، لیکن اس سکون کے ساتھ ساتھ جہاں ہم یعنی جدہ کی زندگی کو بعض اوقات جنت محسوس کرتے ہیں نا، کہ جدہ میں تو ایسی زندگی ہے کہ ایک طرف مکہ ہے، ایک طرف مدینہ ہے، اور درمیان میں ہم رہتے ہیں جہاں پر ہم انہی کی زندگی کی وہ چیزیں جیسے اچھے اسکولز ہیں، اچھی تعلیمی سہولیات یا دوسری چیزیں جو ان ہولی سٹیز میں اتنے اچھے اسٹینڈرڈ پہ نہیں ہے، وہ سب بھی ہے جدہ میں۔ یعنی جب ہم چاہتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں، جب ہم چاہتے ہیں مکہ مدینہ چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ کمیاں اور مجبوریاں جو کہ زندگی کا حصہ ہیں وہ یہاں پر ہیں کہ کنبا نہیں ہوتا انسان کا، خاندان نہیں ہے، بچوں کی تربیت میں حصے لینے والے لوگ نہیں ہیں، بڑے بزرگ نہیں ہیں۔ اب اب کیا ہوتا ہے کہ زبان کی درستگی، بچے کیا سیکھ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، یہ سب والدین کو دیکھنا ہے، اور اس میں سے بھی ماں جو کہ 24 گھنٹے بچوں کے ساتھ ہے اسے دیکھنا ہے، اٹھنے بیٹھنے کے انداز کیسے ہیں، کس وقت سوتے ہیں، کس وقت جاگتے ہیں، کس طریقے سے بات کرتے ہیں، لباس کیا ہے، یہ سب سکھانا بھی کیا ہے، ماں کو کرنا ہے۔ اتوار کون دیکھے، اٹھنے بیٹھنے کے طریقے کون بتائے، آداب کون سکھائے۔ جوائنٹ فیملیز میں جب انسان رہتا ہے یعنی اپنے وطن میں، تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ذمہ داریوں کو بانٹنے والے ہوتے ہیں، جبکہ کیا ہے یہاں پر سہولیات تو سب ہیں لیکن انسانی وسائل کم ہوتے ہیں، اور ایک ماں کے اوپر چاروں ناچار بہت ساری ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کی ٹیچر بھی ہے، ان کی ٹیوٹر بھی ہے، ان کی مینٹر بھی ہے، ان کو اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سکھانے والی بھی ہے، ان کی دوست بھی اس کو ہی بننا ہے، رات میں وہ اسٹوری ٹیلر بھی بن جاتی ہے، پھر صبح اٹھتی ہے تو وہ ان کے لیے کک بھی بن جاتی ہے، اور پھر جیسے جیسے دوپہر ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اس کو ان پہ سختی بھی کرنا ہے، ان سے تھوڑا سا کام بھی لینا ہے، ان کو ان سے تھوڑا لاڈ پیار بھی کرنا ہے، تو بہت ساری ذمہ داریاں اس کے اوپر آ جاتی ہیں۔ تو کرنا آپ کو سب کچھ خود ہے، یعنی ایک طرح سے وہ DIY ڈو اٹ یور سیلف والی کیفیت ہوتی ہے کہ ہر چیز اویلیبل تو ہے لیکن کرنا آپ کو خود ہی ہے۔ ہم نے بہت پڑھا ہوگا، بہت کچھ سنا ہوگا کہ ہر مضمون کا جو پہلا جملہ ہوتا ہے ماں کے حوالے سے، جیسے کہ اس دعوت نامے میں بھی تھا کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ تو پہلی درسگاہ کیا ہے کہ گھر اور ماں۔ تو گھر جو ہے وہ 24 گھنٹے چلنے والی فیکٹری ہے۔ فیکٹری کی بنیادی مشینری کون ہے؟ وہ ماں ہے جو اس فیکٹری کو چلاتی ہے۔ فیکٹری کو درست چلانے کے لیے ماں کو کہا جاتا ہے، یعنی ماں سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پہ یعنی اپنے آپ کو ازیوم کریں، جیسے میں اپنے آپ کو ازیوم کر رہی ہوں، ایسے ہی ہم اس بات کو کرتے ہوئے اپنے آپ کو ازیوم کریں کہ کہا جاتا ہے کہ مشینری خراب نہیں ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی کوئی بھی بیمار پڑ جائے مگر گھر کی جو ماں ہے وہ بیمار نہیں پڑے۔ جب ماں لیٹتی ہے تو پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اگر والد بیمار ہو یا کوئی بچوں میں سے بیمار ہو
تو گھر چلتا رہتا ہے، کھانا بھی پکتا رہتا ہے، صفائی بھی ہو جاتی ہے، کپڑے بھی دھل جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر جب ماں کسی وجہ سے لیٹ جاتی ہے، وہ بیمار ہوتی ہے، تو پوری فیکٹری پہ جمود طاری ہو جاتا ہے اور سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو ماں کو کہا جاتا ہے کہ اس فیکٹری کا ہر پرزہ درست رکھنے کی ذمہ داری تمہاری ہے، تم اس مشینری کو صحیح سے چلاؤ گی۔ اگر چیز خراب ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے، کسی جگہ کمی آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اچھا اس نے صحیح نہیں کیا ہوگا، تم نے صحیح نہیں کیا ہوگا، بچہ صحیح سے نہیں کھا رہا، ماں کی ذمہ داری ہے، اس نے شروع سے عادت نہیں ڈالی، دودھ نہیں پیتا، اچھا ماں کی ذمہ داری ہے۔ پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ ابھی تک تم نے ڈائپر نہیں چھڑایا، ارے بھائی بڑی سستی کرتی ہو۔ اس طرح کے جملے مطلب چیزیں ہم سنتے رہتے ہیں نا۔ اچھا یہ کتنے سال کا ہو گیا، اچھا 2.5 سال کا ہو گیا، بولتا نہیں ہے، بات نہیں کرنے سکھائی اس کو، باتیں کیا کرو یا پھر اس سے باتیں کرنے والا لے آؤ۔ ایسے جملے ہوتے ہیں نا کہ باتیں کرنے والا لے آؤ، اچھا نہیں اگر نہیں کرتا تو ویسے دکھا لو، کہیں اسپیچ تھراپی کی ضرورت نہ ہو، کسی کے پاس لے جاؤ۔ تو یہ مختلف قسم کے سینیریو سامنے آتے ہیں۔ بچوں سے کہا اچھا یہ 10 مہینے کی ہو گئی تمہاری بیٹی؟ میرا بھتیجا بھی جب 10 مہینے کا تھا نا، پورے گھر میں دوڑتا تھا، ارے کیا واکر پر ہی بٹھا کر رکھتی ہو، پیروں وغیرہ کا دکھوا لو بھائی، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، مالش وغیرہ کیا کرو اس کی پیروں کی نا زیتون کے تیل سے۔ تو ماں کے ساتھ ساتھ بہت سارے مشورے اور اس کو جج کرنا، اچھا ایسے کرتی ہوگی تبھی تو اس کے بچوں کی گروتھ صحیح نہیں ہے، یہ وقت پر چلنا نہیں شروع ہوئے، ساتھ ساتھ پھر وہ مشورے دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہر طرف سے اس کے اوپر ان چیزوں کی الغار ہو رہی ہوتی ہے، تمہاری مشینری صحیح کام نہیں کر رہی تو تمہاری فیکٹری کیسے صحیح کام کرے گی، کچھ کہیں خرابی ہو رہی ہے۔ اچھا ماشاء اللہ 5 مہینے کا ہو گیا تمہارا بیٹا، کوئی باتیں وغیرہ کرتا ہے؟ تو ماں کہتی ہے جی بس تھوڑا سا اوں آ کرتا ہے۔ ارے بھائی میرا بیٹا تو اس عمر میں مجھ سے سارا سارا دن باتیں کرتا تھا، اچھا کیا باتیں کرتا تھا بھائی؟ ارے بھائی سمجھ میں کب آتی ہیں ایسی باتیں، اتنے چھوٹے بچے کی بات بس گونگا کرتا تھا۔ اب دیکھیے مطلب بات بہت معمولی سی ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس طرح بے شمار قصے ہیں، بے شمار مشورے ہوتے ہیں جو خلوص کے ریپر میں لپیٹ کر ماں کو دیے جاتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، کمپیریزن ہوتا ہے، موازنہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو بڑی محنت کی اور کی بھی ہوگی یقیناً، لیکن تم نہ کر سکی، تم سے نہیں ہو پائے گا، جتانا ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، اس ماں کو یا اس مشینری کو ہم صحیح نہیں کر رہے، ہم اپنی جانب میں صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کے پند و نصائح سے، اپنے کمپیریزن سے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، وہ بات نہیں بنتی۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، ماں جو ہے وہ ساری عمر ریگریٹس، پچھتاوے، کاش کے ساتھ چلتی ہے۔ کاش میں ایسا کر لیتی، جب وہ رات میں بستر پر لیٹتی ہے یا پھر وہ نماز پڑھنے کھڑی ہوتی ہے تب بھی وہ وہاں پر حاضر نہیں ہوتی، اس کے دماغ میں نا 1000 ٹیبز آن ہوتی ہیں، کاش کی، اور ہائے کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا، اگر میں ایسا کر لیتی، خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ تو یہ چیزیں اس کے دماغ میں چلتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب یہ سب چیزیں بہت زیادہ جمع ہوتی ہیں تو وہی پھر وہ جس طرح لوگوں نے اس کے اوپر نکالی تھی، وہ پھر اب اپنے دوسرا سرکل میں نکالنا شروع کرتی ہے۔ جو اس سے جونیئر ہوتے ہیں وہی ان کو لوٹانا شروع کرتی ہے جو اس کے سینئر نے ان کو دیا تھا نا۔ اب دیکھیں یہ سب چیزیں کیا ہیں، ماں کی کاؤنسلنگ پہ کوئی بات نہیں کرتا، اس کو شولڈر کون دے گا، اس کی بات کون سنے گا، اس کا مسئلہ حقیقتاً ہے کیا، کیا صرف سستی اور لاپرواہی ہے، یا اس کو آتا نہیں ہے، یا اس کا دل نہیں چاہتا، وہ ماں بن تو گئی ہے لیکن یہ اور یہ اور یہ مسائل ہیں، ہر چیز کی ذمہ دار تو ہے، لیکن اس سے بھی کوئی پوچھے کہ وہ کیا سوچتی ہے، وہ کیا سوچتی ہے۔ آپ نے شاید پڑھا ہو نوشی گیلانی کو، یہ ایک پاکستان کی شاعرہ ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ عورت کیا سوچتی ہے، وہ یہ سوچتی ہے کہ کوئی مجھ کو میرا بھرپور سراپا لا دے، میرا بچپن، میرے جگنو، میری گڑیا لا دے، نیا موسم میری بینائی کو تسلیم نہیں، میری آنکھوں کو وہی خواب پرانا لا دے، جس کی آنکھیں مجھے اندر سے بھی پڑھ سکتی ہوں،
کوئی چہرہ تو میرے شہر میں ایسا لا دے. تو عورت یہ سوچتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اچھا وہ پہلے والا وقت کتنا اچھا تھا. ہم آج کل دیکھتے ہیں نا جوکس کے انداز میں بات ہوتی ہے کہ عورتیں کہتی ہیں کہ بڑا کچھ کھانے کا دل چاہ رہا ہے، بڑی بھوک لگ رہی ہے، اور انسان بڑی اس سے اٹھے کہ فلاں چیز کھا لے، پھر اس کو یاد آتا ہے کہ نہیں، میں تو ماں ہوں، مجھے تو خود ہی بنانا ہے. تو پھر اس وقت ساری کیفیت جو ہے وہ ہوا ہو جاتی ہے اس چیز کی کریونگ کی کہ پہلے تو وہ خود بنائے گی تبھی تو کھا پائے گی. تو یہ عورت ہے، یہ چاہتی ہے کہ میرا پچھلا زمانہ لوٹ آئے، جب میں ہنسا کرتی تھی اور کھیلا کرتی تھی، اور جب میری بے فکری کے دن تھے، اور جب میں اپنے والدین کے گھر ہوا کرتی تھی، میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی. لیکن یہ کیا کہ یہ زندگی کے فیزز ہیں. ہم نے اس عورت اور اس ماں کو یہ احساس دلانا ہے کہ یہ جو نیا موسم اس کی بینائی کو تسلیم نہیں ہے، اس کو تسلیم کرنا ہوگا. کیونکہ تبھی تو وہ پھر ایک ایسی نسل پروان چڑھائے گی جو اس کے گھر کی بیٹی ہوگی، وہ بھی پھر ایک اچھا وقت دیکھ پائے، اپنی گڑیوں سے کھیل پائے، اور اپنے بچپن اور اپنے جگنوں کو اس سے لطف لے سکے. تو یہ چیز ہے. پھر کیا دیکھتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ تھک جاتی ہے، کبھی ذہنی طور پر، کبھی جسمانی طور پر، کبھی نفسیاتی طور پر. لیکن ہم اس کو کنسول نہیں کرتے، کبھی اس سے پوچھتے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم اس کو واقعات تو سنا سکتے ہیں، ہم یہ بھی پڑھوا سکتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کیا تھا، اور پہلے زمانے کی عورتیں تو یہ کر جاتی تھی، اور سب کچھ کر جاتی تھی. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو جوتا ہمارے پیر کے پہننے کے لیے جو سائز ہے نا، وہ ہمیں ہی پہن کر چلنا ہے، وہ کوئی اور نہیں چل سکتا اس کو پہن کر نا. تو بے شک موٹیویشن کے لیے ہم پڑھتے ہیں، ہم نے روشن آبگی نے پڑھی، ہم دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے بہت بہت محنتیں کی. لیکن جو حالات، جو واقعات اور جو طرز زندگی ہمیں دیا گیا ہے، اس کے اندر بھی صرف اور صرف آسائشیں نہیں ہیں، آسائشوں کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ مشکلات بھی ہیں. ضروری نہیں کہ ہم اس کو سب کو دکھائیں، لیکن ہمیں یعنی دوسروں کا بھی احساس کرنا چاہیے اور خود اپنا بھی، کہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہمیں گزارا کرنا ہے. ایک قول ہے جو کہ پڑھا جاتا ہے کہ عورت کو کوئی چیز نہیں تھکاتی، رویے تھکا دیتے ہیں. یعنی وہ کتنا بھی کام کر لے وہ نہیں تھکتی. اور ہم پڑھتے بھی ہیں نا، بہت سے لوگوں کا تذکرہ پہلے بطول بھی آیا کرتا تھا یہاں پر، اور اس میں جو ہے وہ ایک کالم ہوا کرتا تھا خفتگان خاک، یعنی جو لوگ چلے جاتے ہیں پھر ان کے بارے میں تذکرے ہوتے ہیں. تو اس میں جتنی خواتین کا آپ پڑھیں گے نا، وہ آخری دم تک مطلب وہ متحرک ہی رہتی ہیں، الا یہ کہ کوئی بہت ہی بے بسی اور محتاجی کی کیفیت آ جائے تو وہ چلتی رہتی ہیں. تو اس کو کوئی چیز تھکاتی نہیں ہے، اس کو رویہ مار دیتا ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر شکایت شروع ہو جاتی ہے، ناشکرا پن شروع ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ عورتیں ناشکری بہت ہو جاتی ہیں. تو وہ جو ناشکری ہے، وہ جو ایک مشین کی خرابی ہے، وہ آ کہاں سے رہی ہے یہ ہم نہیں سوچتے. ایک بلینڈر ہے جو ہمیں شیک بنا کے دیتا ہے، اور جب چاہیں ہم اس میں سے ادرک یعنی کہ اس کے اندر ادرک لہسن ڈالتے ہیں چھیل کے، اور پھر اس کا پیسٹ بنا لیتے ہیں، کبھی ہم اس سے جوس نکال لیتے ہیں. لیکن اگر وہ بلینڈر خراب ہو جائے تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا خرابی ہوئی ہے، یعنی کیا کہاں فالٹ آ رہا ہے. تو اسی طرح فیکٹری کی مشینری خراب ہوگی تو دیکھا جائے گا نا کہ کہاں فیولنگ کی ضرورت ہے، کہاں اس کو کس چیز کو، اس کے کس پرزے کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، کہاں خرابی آ رہی ہے. مشینری مطلوبہ کارکردگی کیوں نہیں دے پا رہی، اس کو صحیح چلانے کے لیے کیا کرنا ہوگا اور کس کو کرنا ہوگا. تو یہ نہیں دیکھا جاتا، یہ نہیں سوچا جاتا. بلینڈر یا مشینری آخر چلتے چلتے خراب ہوئی کیوں؟ ماں کو یا بیوی کو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہیں کرنا ہے، لیکن ماں کے ساتھ کیا مسائل ہیں، ان کو دیکھنے والا، ان کو سننے والا، ان کو رونے کے لیے، یعنی اگر وہ کسی بات پہ اپنے غم کو، اپنے غصے کو، اپنے جذبات کو، اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے کچھ آنسو بہانا چاہیں تو ان کو کاندھا پیش کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو ہر ماں کے لیے ہر عمر میں مسائل ہو سکتے ہیں. گھر کی افرادی قوت کے بڑھنے کے ساتھ یا گھٹنے کے ساتھ الگ الگ مسائل ہو سکتے ہیں. تو ہم سوچیں کہ ہماری جیسی جو خواتین ہیں ان کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں. شاید مسائل تو بھی نہیں کہنا چاہیے،
تفکرات کہنا چاہیے، اندیشے کہنا چاہیے، یا ہمارے دماغوں میں کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ کہنا چاہیے. جو ہمارے پاس سوال ناموں کے جواب آئے اس میں بھی جب ہم دیکھیں تو مطلب ساری جو مائیں تھیں مطلب وہ بھی کبھی لڑکیاں ہی ہیں میں تو کہتی ہوں. تو ان کے تفکرات سب کے ایک ہی بات کے گرد گھوم رہے ہیں، اور وہ ہے کہ ہم اس فتنے کے دور سے اپنے بچوں کو بچا لیں. اور آنے والا وقت کیسا ہوگا، ہم نے تو اپنا اچھا وقت دیکھ لیا، ہمارے بچے کیسے بچیں گے. تو یہ وہ بات ہے جو بانو قدسیہ نے بھی کہہ دی اور سبھی کہہ رہے ہیں کہ ماں تو کیفیت کا نام ہے. جب ایک دفعہ وہ طاری ہو گئی نا تو پھر اس کی ساری فکریں اسی کے گرد گھومنے لگتی ہیں. تو ہر عورت کے اندر اس کی یہی کیفیت ہے. تو میرے بچے اچھے مسلمان بن جائیں، میری نمازیں کب بہتر ہوں گی. ہماری سوچیں مطلب یہ ہوتی ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں، بڑے بچے ہیں، طرح طرح کی ذمہ داریاں ہیں. میں رمضان میں بھی ٹھیک سے عبادت نہیں کر پاتی، تراویح پڑھنے میں نہیں جا پاتی. چھوٹے بچے رونے لگتے ہیں، ان پہ پابندی ہوتی ہے مسجد میں لانے کی. کچھ طویل المدت مسائل ہوتے ہیں جو آخر دم تک ہی رہیں گے، اور کچھ قلیل المدت ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے کافی محسوس نہیں ہوتے، کام ادھورے رہ جاتے ہیں. روز جو ہے وہ یہ سوچا جاتا ہے کہ آج مطالعے کا فلاں پورشن پڑھ لوں گی مگر نہیں پڑھ پاتی. کچن کا ایک کیبنٹ ہے جو میری توجہ مانگتا ہے، فریج کا ایک کونا ہے جو مجھے پکارتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے جس کو مجھے دیکھ لینا چاہیے، کہیں وہ ایکسپائر نہ ہو گئی ہے. کسی کپڑے کی، کسی بچوں کے کپڑوں کی یا اپنے کپڑوں کی کوئی سلائی نکل جاتی ہے، اس کو میں نے سینا ہے، اس کو مجھے ٹھیک کرنا ہے، وہ میں نہیں کر پا رہی ہوں. میں اپنے آپ کو مرر میں دیکھتی ہوں کہ میں کتنی اگلی ہوتی جا رہی ہوں، کتنی بھدی ہوتی جا رہی ہوں. مجھے اپنے لیے کچھ کرنا ہے، مجھے کوئی اپنے لیے ورزش کا ٹائم نکالنا ہے، مجھے کوئی اپنے لیے چہل قدمی کرنی ہے. کچھ مجھے آج میں چاہتی ہوں کہ بچوں کو کچھ اچھا پڑھا دوں، کچھ اچھا سکھا دوں. کوئی میں اب کتاب لے کر آئی ہوں یا مجھے کسی نے دی ہے، میں چاہتی ہوں کہ بچوں کے ساتھ مل کے اس کو پڑھوں. لیکن ایک کام ہو جاتا ہے تو دوسرا کام پیچھے رہ جاتا ہے. ایک کام کو توجہ سے کر لیں تو دوسرا کام چیخ کے دہائیاں دینے لگتا ہے کہ اچھا آج مجھے تو کیا نہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، وہی پچھتاوا شروع ہوتا ہے. تو یہ جو آئیڈیلز ہیں، جو سب کچھ کر لینے کی پرفیکشن ہے، یہ جو ہے نا وہ ہمیں تھکا دیتی ہے، یعنی ہمیں توڑ دیتی ہے. تو بچوں کی صحت کو اچھا کرنا، ان کے گریڈز کو اچھا کرنا، یعنی ان کے لیے ان کے اندر پرفیکشن لانا، وہ اچھے ہوں، صاف یعنی صاف ستھرے دیکھنے میں بھی نظر آتے ہیں، اور ان کے دماغ اور ذہن بھی صاف ستھرے ہوں، ان کی روحانی کیفیت بھی اچھی ہو، ہمارا گھر بھی صاف ستھرا رہے، ہم خود بھی اچھے نظر آئیں، بچے بھی اچھے نظر آئیں. یہ سب ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں. میں معاشرے کے معیارات پر پوری اترتی ہوں کہ نہیں اترتی، فکر ہوتی ہے. مثلاً معاشرے کے معیارات کیا ہوتے ہیں آج کل ایک بڑا لطیفہ گردش میں تھا پچھلے دنوں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ بچے کو موٹا ہونا چاہیے. جیسے ہی بچہ پیدا ہوا، ارے بھائی صحت نہیں ہے اس کی، شاید تم نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا نا ڈھنگ سے، الٹی سیدھی چیزیں کھاتی تھی تبھی تو. کتنا کمزور سا ہے یا کتنی کمزور سی ہے. تو بچے کو ضرور موٹا ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کو چبی نظر آنا چاہیے. لڑکی ہے تو لڑکی بڑی جتنی جیسی ہوتی جائے اس کو پتلی ہونی چاہیے. لڑکا لمبا ہونا چاہیے، دلہن گوری ہونی چاہیے. جوان اگر ہے تو اس کو شادی شدہ ہونا چاہیے، اور شادی شدہ لوگوں کے بچے ہونے چاہیے، اور بچوں کا بھائی ہونا چاہیے، ورنہ آپ کو مر جانا چاہیے. تو یہ ہمارے معیارات ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوتا تو اس پہ پھر سوال ہوتا ہے کہ اے بہن کیوں نہیں ہے ایسا. لڑکی ہے، بڑی ہو رہی ہے، اس کا خیال نہیں کیا، تھوڑا مطلب اس کو اسمارٹ رکھو اور اس کا رنگ صاف رکھو. لڑکا ہے تو لمبا کیوں نہیں ہو رہا، لڑکیاں ہی ہیں، ان کا بھائی کیوں نہیں ہے، بھائی ہونا چاہیے. غرض یہ کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، اور واقعی کہیں گے. لوگوں کی فکر ہمیں اتنی ہوتی ہے تو میرے بچے پیچھے نہ رہ جائیں اس کے لیے ہم کھپتے رہتے ہیں. اور یہ جو ہے وہ جو درد ہم نے شروع سے سہے تھے تو وہ درد جو ہے وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں، وقت نہیں مل پاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے پچھتاوے ریگریٹس جو ہیں میں بڑھتے جاتے ہیں. میں اچھی ماں نہیں ہوں،
میں اچھی بیوی نہیں ہوں، یہ سارے پچھتاوے، میرے بچے بہت لڑتے ہیں، میری بات نہیں مانتے، ایک دفعہ میں کہنا نہیں سنتے، میرا شوہر مجھ سے خوش نہیں ہے، وہ کہیں ایسا تو نہیں وہ کہیں اور متوجہ ہو جائیں، کوئی ان کو بہکا دے، یا کوئی ان کو میرے سسرال والوں سے میرے سسرال والے یہ کہیں کہ دیکھو تمہاری بیوی تو وقت پہ ایسا کام نہیں کرتی، اور جو میری کمیاں ہیں، جو میرے عیب ہیں، ادھر بیک ہوم میرے سسرال میں نہ پتہ چل جائیں، میرے بیڑنگے بن کے تجھ سے وہاں نہ پہنچ جائیں، سب کے پیچھے پھر جب یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں تو لوگ کہیں کہ اچھا اس کے تو میکے والوں نے، اس کے والدین نے ہی اس کی تربیت ایسی نہیں کی تھی نا، تو وہ ان کو نہ برا بھلا کہا جانے لگے. یہ چیزیں سوچ سوچ کر انسان کو ہلکان کرتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچے جا رہی ہے مگر کسی کو بتا نہیں رہی، نہ شوہر کو بتاتی ہے، نہ بچوں سے اپنی پریشانی مسائل ڈسکس نہیں کرتی، چھپاتی رہتی ہے، اکیلے غم کھاتی رہتی ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے صحت برباد ہونے لگتی ہے. یعنی کہ انسان سوچ سوچ کے وہ ڈائبٹک بھی ہو سکتا ہے، ہائپر ٹینسو بھی ہو سکتا ہے، لا علمی ہوتی ہے. یعنی جس چیز کی پتہ نہیں ہے لیکن ہم سوچ رہے ہیں اور اس کا جو ہے وہ پہاڑ بنا دیتے ہیں. تو ہمیں بتایا نہیں گیا نا کبھی کہ اصل میں ہمیں سکھایا نہیں جاتا. یعنی بیوی بننے کے لیے کیا چیزیں ہیں، ماں کی ذمہ داری نبھانے کے لیے کیا چیزیں، کاؤنسلنگ نہیں کی گئی، ذمہ داریوں میں ترجیحات کا تعین کیسے کریں گے جب بہت سارے کام ایک ساتھ ہیں. آج جو ہے مطلب میرے میاں کی بھی کوئی خاص میٹنگ ہے، ان کو جلدی نکلنا ہے، ان کو ناشتہ بھی مجھے وقت پہ دینا ہے، اور مجھے آج میرے بچے کا بھی کوئی پیپر ہے، اس کی بھی تھوڑا سا میں نے اس کو ریویژن کروانا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے. کیسے کہاں میں کیسے راہ نکالوں وہ ہمیں نہیں سکھایا جاتا. تو اب کیا کریں؟ اب آج کی جو ساری یعنی درد تھے اور جو ہم لوگ آپ ساری باتیں شیئر کی، اس میں سے کچھ ٹپس ہیں چھوٹی چھوٹی کہ اگر ہم اس کو یعنی سوچیں. یعنی میں بھی سیکھ ہی رہی ہوں، میں نے بھی کچھ لوگوں سے بات کی اس موضوع پر، کیونکہ سارے ہی اس پروسیس سے گزرے ہیں، کیونکہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، نہ کوئی کامیاب ہے. کامیابی اور ناکامی کی جو مجدار ہے اس میں ہی بیچ میں ڈول رہے ہیں. تو ماں جو ہے وہ مدد لے جب اسے لگے. یعنی پہلا پوائنٹ آپ سمجھے یہ ہے کہ اس کو مدد لینی آنی چاہیے جب اسے لگے کہ اس کے کام نہیں ہو پا رہے ہیں. سارے کام ہر دن کے ٹاسک ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ سوچا تھا وہ سب آج ہو جائے. نہیں، ایک دن اتنا اچھا گزرے گا اور میں آج صبح سے اٹھوں گی، میں اپنے پہلے وقت کو استعمال کروں گی اور سب کچھ اچھا ہو جائے گا. اس میں کیا ہونا چاہیے کہ کچھ کام جو ہیں وہ سب کے روزانہ کے ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے. یعنی بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، درمیانی عمر کے ہیں، اور ہوتا بھی ہوگا، یہ ہم اپنی ہی یاد دہانی اور اپنی تذکیر کے لیے مطلب بات کر رہے ہیں کہ اگر تو ہم ایسا کرتے ہیں تو ضرور اپنے آپ کو ایک تھپکی دیجئے. کوئی اور نہیں دے گا، کوئی اور شاباشی نہیں دے گا، نہ کوئی ایوارڈ دے گا، نہ کوئی کہے گا کہ آپ تو بہت ہی بہترین ماں ہیں، یہ کام تو آپ کرتی ہیں. نہیں، اپنی تھپکی، اپنی شاباشی خود اپنے آپ سے لینی ہوگی، اور اپنے آپ کو شاباش دینے کے کہ یہ بہت بڑا کام ہم کر رہے ہیں. اگر چھوٹے بچے ہیں یا بڑے بچے ہیں، گھر بھی بکھرا ہوا ہے، تو اپنے جیسے بچوں کو چھوٹا مطلب سے سکھانا کہ اپنے بیڈ بنانا ہے، اپنے جوتوں کو جگہ پر رکھنا، یہ تو چھوٹا سا بچہ بھی کر سکتا ہے. یہ کچھ کام ایسے ہیں اس کی ہی ذمہ داری ہے، وہ ماں نہیں کرے گی، چاہے وہ جوتے پڑے رہیں. آپ نے 10 دفعہ کہنا ہوگا، 15 دفعہ کہنا ہوگا، جتنی دفعہ کہیں، ایک دفعہ وقت لگے گا، 4 دفعہ وقت لگے گا نا کہنے میں، لیکن 5ویں دفعہ سے اس کو عادت ہوگی. تو وہ جو وقت شروع میں لگا لیا اس کے بعد پھر وقت بچنا شروع ہوگا. ہم کیا کرتی ہیں کہ ہمیں عادت ہوتی ہے کہ اچھا اب اتنا کون کہے کھپے، اس سے بہتر خود ہی کر لو. تو کوئی چیز کرنی ہو، کوئی کچھ چیز بچے نے کھائی، اس کا ریپر ہے، خود اس کو کہا جائے کہ وہ اس نے خود ڈسٹ بن میں پھینکنا ہے. اور کچھ کام ایسے ہوں یعنی ذمہ داری کے علاوہ جو بچوں کو ان کی صلاحیت، عمر اور استطاعت کے مطابق دیے جا سکتے ہیں اور دیے جانے چاہیے. یعنی بچوں کی ٹریننگ مثلاً کہ وہ کپڑے طے کر کے الماری میں پہنچاتے ہوں، اور اپنے جو دھلے ہوئے کپڑے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم اکیلے لگے رہتے ہیں. اگر شروع میں تھوڑا سا ہم بچوں کو اس کام پر آمادہ کریں کہ آؤ سب مل کر ساتھ ساتھ اپنے کپڑے چھانٹ لیں اور اپنی اپنی کپڑوں کی جگہ پہ ان پر کو رکھ دیں، تو تھوڑا وقت اس وقت اضافی لگے گا. لیکن جب آہستہ آہستہ بچوں کو اس عمل کا عادی بنا دیتے تو مجموعی طور پر ہر بار جو کپڑوں کے سمیٹنے کا، یعنی کہ دھلی ہوئی لانڈری کے سمیٹنے کا جو وقت ہے، تو مجموعی طور پر ہم 20 منٹ ہم بچا لیتے ہیں. وہ 20 منٹ
کرنا کیا ہے مجھے؟ اب وہ 20 منٹ مجھے اپنی وہ میری ایک انرجی ہے جو بچ گئی، وہ شروع میں نے اس کو چیخنے پہ یا تھوڑا-سا آمادہ کرنے پہ یا پیار سے بہلا-پھسلا کے اس کام پہ آمادہ کرنے کے لیے تو لگا لی، لیکن آئندہ کے سارے وقتوں کے لیے میں نے اس انرجی کو بچایا ہے۔ پھر اسی طرح اگر 9-10 سال، 11 سال کی بچیاں ہیں تو اس کو جیسے کچن کا یا کسی ایک روم کا چارج دیا جا سکتا ہے کہ شام 5 بجے جب والد کے آنے کا وقت ہو تو آپ نے اس کمرے کو چیک کرنا ہے کہ اس میں کوئی میس تو نہیں ہے، اس میں کوئی گندگی تو نہیں ہے، تو اس کو ایک چھوٹی سی ذمہ داری دے کے اس کو کوئی انعام بھی دیا جا سکتا ہے، یا پھر اس کو کچن کا چھوٹا سا کہ رات 10 بجے آپ نے چیک کرنا ہے کوئی چیز کھلی تو نہیں رہ گئی، کوئی چیز فریج میں رکھنے والی تھی وہ تو نہیں رہ گئی۔ تو یہی عمل اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹاسک یہ دیکھنے میں دینے میں تھوڑا وہ لگتا ہے مشکل کہ کیسے کریں گے، پھر ہم سوچتے ہیں کہ اچھا یہ بچی ہے آگے جا کے اس نے یہی سب تو کرنا ہے، جس چکی میں پس رہی ہوں وہی کرنا ہے، ابھی کیوں کہہ دیں۔ لیکن کیا ہے کہ بچوں کے لیے نا کسی ٹاسک کو کیسے پرکشش بنانا ہے یہ بھی ماں خوب جانتی ہے، کیونکہ اس کو تو ماں بنا دیا گیا نا، تو اس کے اندر ودیت ہے کہ کیسے سکھانا ہے، کیسے میں اس کو وہ بچے کی نیچر بھی جانتی ہے، اس کی صلاحیت سے مطابقت رکھتے ہوئے، اس کے مزاج سے مطابقت رکھتے ہوئے بھی پسندیدہ کام کیسے دینا ہے، اور اس کو چھوٹے چھوٹے تحفے، چھوٹی چھوٹی شاباشی، چھوٹی چھوٹی تھپکی، اس کو گلے لگانا کیسے میں نے کرنا ہے، تو یہ سب وہ اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ صرف چند آئیڈیاز ہیں۔ تو اس طرح کیا ہے کہ یہ جو چیک کرنا تھا یا کوئی میس اگر رہ گیا تھا تو اس کو اٹھانا تھا، تو یہ ماں جو ہے نا یہ اپنی اس انرجی کو بچا رہی ہے۔ ابھی تو بڑی انرجی ہوتی ہے نا، ابھی ہم کہتے ہیں یہ بھی ہم کر لیں گے وہ بھی ہم کر لیں گے، الا یہ کہ ہم بیمار نہ ہو جائے۔ لیکن کیا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو ہم ظاہر ہے کہ ڈاؤن فال اپنا کی طرف ہی جاتے ہیں، تو ماں جو ہے اس طرح کر کے اپنی کمر کو بچا رہی ہوتی ہے، اپنی توانائی کو بچا رہی ہوتی ہے اس وقت کے لیے، اس عمر کے لیے جب یہ کمر بالکل ہی ٹوٹی پڑ رہی ہوگی اور ہم جو ہے وہ محتاج ہوں گے اور بچے اڑے اڑے پھر رہے ہوں گے۔ اس وقت تو ان کی نوجوانی ہوگی یا پھر اس سے بھی آگے کی عمر ہوگی، اور اس وقت کی خدا نخواستہ مکمل محتاجی وہ تو ہم نہیں چاہتے، اس کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ محتاج نہ کرے۔ اور ہمارے بڑے، ہم اپنے بڑوں سے بھی سنتے ہیں اور خود بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چلتے پھرتے ہی لے جائے، لیکن یہ چیزیں بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی نا، یہ تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ تو اس وقت سے پہلے کہ جب بالکل ہی نہیں اٹھا جا رہا، تو اس سے پہلے معتدل انداز اپنانا کہ یہ کام میں کر سکتی ہوں، بخوبی کر سکتی ہوں، لیکن مجھے اپنے بچے کو سکھانا ہے کہ تم نے کرنا ہے، اور اس کو یہ سکھانا ہے کہ ماں تو بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو کرنے ہی اسے ہیں۔ مطلب جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں نا، جب ان کو ہم چیزیں بتاتے ہیں اور ان کے اوپر پورا سب چیز ایکسپوز ہوتی ہے کہ بچے جب پیدا ہوں گے تو وہ تو کام ہی ماں کا ہے، اس کے بعد ان کو دودھ پلانا ہے وہ بھی ماں ہی کرے گی، لیکن بہت سارے ایسے کام ہیں جو وہ تقسیم کر سکتی ہے، اس کو تقسیم کرنے چاہیے۔ تو وہ اپنے بچوں میں تقسیم کرے گی، یا وہ اپنے شوہر سے بھی یہ کہنے کی، مطلب اس کے اندر کوئی اس کو آر محسوس نہیں ہو کہ وہ کہے کہ پلیز اس کام کو آپ میرے لیے کر دیجئے، میرے لیے کچھ آسانی دے دیجئے۔ آسانی وہ اس لیے مانگ رہی ہے کہ جو مشینری ہے جس کو خراب ہو جاتی ہے اور اس کو کسی کے پاس لے جانا پڑتا ہے صحیح کروانے کے لیے، چاہے وہ فزیکل ڈاکٹر ہو، چاہے وہ یہ جو مطلب مینٹل ڈاکٹر یعنی کسی سائیکیٹرسٹ، اس کے پاس جانے سے پہلے پہلے وہ مشینری خود ہی ویسے ہی ورک کرتی رہے، کیونکہ مشینری تو بنائی ہی ورک کرنے کے لیے گئی ہے۔ تو اس کے اوپر ایکسٹرا بوجھ نہ ہو، جتنا ایکسٹرا بوجھ دوسرے اس کے ارد گرد کے لوگ کھیل کھیل ہنسی ہنسی میں لے سکتے ہیں، وہ اس کاموں کو کر لیں تاکہ وہ مشینری خراب نہ ہو، بالکل کھپ کر ختم نہ ہو جائے، اس کا جو بنیادی فنکشن ہے وہ چلتا رہے۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے ہم بچوں کو جس موڈ میں سیٹ کرتے ہیں وہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی اگر ہر خدمت، یعنی یہ خود میں نے بھی اپنے آپ سے سیکھا ہے کہ بڑی عادت ہوتی تھی کہ بچوں کو استری کیے ہوئے کپڑے پہنائے بغیر نہیں نکالنا ہے گھر سے، اور بچوں کے کپڑوں پہ جو ہے وہ جما کر استری بھی ہوتی تھی، اور بہت زیادہ مطلب یقین ہو کے بچوں کا اس طرح خیال رکھنا، لیکن بہت زیادہ پرفیکشن سے بھی بچنا چاہیے۔ جہاں پہ بچے بغیر استری کے کپڑوں کے جا سکتے ہیں کوئی بات نہیں، چلے جائیں، بس کپڑے صاف ستھرے ہونے ضروری ہیں۔ اس طرح پھر وہ سیکھتے ہیں، اور اگر جہاں انہیں ضرورت لگے، جب بچے بڑے ہوتے ہیں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، وہ خود پریس کریں اپنے کپڑے، پانی پینے کے لیے وہ خود اٹھیں، بوتلوں کو بھر کر رکھیں،
اپنی پلیٹ اٹھا کر کچن میں لے جائیں، ایک کپ دھو دیں، ایک پلیٹ دھو دیں. تو یہ نہ سوچے کہ یہ لڑکی ہے ساری عمر یہی کرے گی، برتن دھونا ہے تو ابھی میں اس سے لے کر دھو لوں. تو ابھی سے اگر عادت نہیں ہوتی تو پھر آگے بھی عادت نہیں ہوتی. اسی طرح یعنی جو بیٹے ہیں اگر وہ بیٹے یہ دیکھتے ہیں سارے کہ مطلب میری ماں ہی کھپی پڑ رہی ہے اور وہ لگی رہتی ہے اس نے ہی سارے کام کرنے ہیں، تو وہ آگے پھر اپنی یعنی بیوی سے بھی یہی، یعنی وہ سیکھ رہے ہیں غیر محسوس انداز میں کہ میری بیوی بھی یہی سارے کام کرے گی. تو اس طرح کر کے نا ہم اس اپنے مستقبل کا جو یعنی بیٹا ہے جو مستقبل میں کسی کا شوہر ہوگا، اس کے لیے بڑی اس عورت کے لیے بھی بڑی مشکل کھڑی کر دیتے ہیں، اور اس مرد کے لیے جو ہماری بیٹی کا شوہر ہوگا اس کے لیے بھی بڑی مشکل کھڑی کر دیتے ہیں کہ بیٹی بہت نازک مزاج بھی نہ ہو جائے کہ وہ کہے کہ میں جو ڈسٹ بن کا شاپر ہے وہ بھی نہیں اٹھا سکتی، حالانکہ عموماً ہو ہی یہی رہا ہے. لڑکیاں یہ والے کام نہیں کرتی، ان سے آرٹسٹک کام کرا لو کیونکہ ان کی نیچر میں رنگوں سے کھیلنا اور یہ سب ہوتا ہے. یعنی کہ میں اپنے گھر میں بھی یہی دیکھ رہی ہوں کہ لڑکیاں ان کاموں کو پسند نہیں کرتی جس کے اندر ذرا ماسی پن آ جائے یا وہ جیسے کہتے ہیں کہ جس میں کودنا پڑے، تو وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، ایک دفعہ دو دفعہ، یعنی کہ بہت زور زبردستی ہمیں نہیں کرنی، لیکن ہمیں اپنی بچوں کی نفسیات دیکھتے ہوئے کیسے جملوں کا انتخاب کرنا ہے کہ اگر میرا بیٹا یہ کر دے گا تو کتنی ہی اچھی بات ہو جائے، اگر میری بیٹی یہ کر دے گی تو کتنی اچھی بات ہو جائے. اس کو اون کر کے ہمارا انداز بھی غلط ہوتا ہے نا کبھی کبھار، کہ میں خود بھی اپنے آپ کو دیکھوں تو ایسا ہوتا ہے کہ جب کام کر کر کے ایگزاسٹ ہو گئے تو پھر آئے اور بچوں سے کہا کہ اف، میں تو یہ کر صبح سے یہ کر رہی تھی اور تم لوگوں کو ہوش نہیں ہے اور کمرے کا کیا حال کیا ہوا ہے. تم لوگوں کو کوئی شرم ہے کیا؟ یہ چیزیں اٹھاؤ اور چلنے پھرنے کی جگہ نہیں ہے اور ہاتھ پیر نہیں ہے کیا تم لوگ؟ اس طرح کے جملے ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں. ہو سکتا ہے سب سب ایسا نہ کرتے ہوں لیکن ہوتا ہے. تو بچوں کو نا کر کے دکھانا ہے، تو اس طرح وہ بچے سیکھتے ہیں کہ اچھا پھر آنے والی زندگی میں نا پھر وہ اتنی ہی توقعات اپنی بیوی سے اپنے مطلب شوہر کے لیے بھی وہ اسی طرح کریں گے جیسے لڑکی دیکھتی ہے نا کہ اس کی ماں کن کن کاموں کو کرتی ہے. تو اس طرح سے میں اپنی امی کو دیکھتی تھی کہ وہ یعنی کہ میرے ابو کے جو پینٹ شرٹ ہوتے تھے آفس کے، وہ بہت ہی اچھی طریقے سے انہوں نے اس کی استری کرنی ہوتی تھی، اور وہ سارے کاموں سے فارغ ہو کے رات میں کئی کپڑے ایک ساتھ آفس کے استری کر کے رکھتی تھیں. تو وہ میں دیکھتی رہتی تھی وہ عرصے کہ کیسے کالر پہ استری ہوتی ہے، کیسے کریز جمتی ہے، جہاں شرٹ کے بٹن لگے ہوتے ہیں ان کو وہ پیچھے سے بھی بڑی نفاست سے استری پھیر دیتی تھی. تو وہ چیز میں نے ایسی سیکھی. تو کیا ہوتا ہے کہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہ کس طرح سے اس کام کو کرنا ہے، تو ان کو یہ کر کے دکھانا ہے، یعنی کہ جو ہم چاہتے ہیں نا کہ وہ مستقبل میں کریں وہ ہم کرنا شروع کر دیں. تو یہ بچوں کو سکھانا، اس چیز کا احساس دلانا کہ کچھ کام ایسے ہیں بیٹا کہ وہ تو مجھے ہی کرنا ہے، لیکن اگر آپ میرے ساتھ تھوڑی سی شیئرنگ کر دیں گے تو یہ میرے لیے بڑی کیئرنگ کا باعث ہوگی. تو اس کے بعد پھر دیکھیں کہ گھر کے کھانے کی قدر سکھانا. ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ گھر میں جو کچھ بنا ہوا ہے اس کی قدر یعنی کہ دیکھو میں نے اگر محنت سے بنایا ہے تو یہ سوچو کہ یہ کھانا، یہ جو چیز آج ہم کھا رہے ہیں وہ بریانی ہے یا پلاؤ ہے یا پیزا ہے یا جو بھی میں نے بنایا ہے تمہارے لیے، تمہارے والد جب کما کے لائے ہیں نا تبھی ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم اس چیز کو بنا سکیں. بہت سے لوگوں کے پاس والد ہی نہیں ہے، وہ خود ہی اپنا بوجھ اٹھاتے ہیں. بہت سے لوگوں کے گھر ماں ہی نہیں ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ والد بھی چلے جاتے ہیں، کسی کے گھر کی ماں چلی جاتی ہے کہ وہ ان کو مزیدار سا صاف ستھرا کھانا ان کی پسند کے مطابق کھلا سکے. تو ان کو یہ احساس دلانا کہ یہ ساری چیزیں جلدی ساری زندگی ہے نا یہ فار گرانٹیڈ نہیں ہے، یہ بڑی ہی نعمت ہے کہ فیملی بیٹھتی ہے ساتھ کھانا کھاتی ہے، ماں نے کھانا پکایا ہوتا ہے، باپ اپنے پیسے خرچ کر کے وہ گروسری لایا ہوتا ہے، تبھی وہ کھانا بنتا ہے. تو کیا ہے کہ ہر جگہ کے چیلنجز مختلف ہیں، پاکستان کی رہائش کے مختلف ہیں اور جدہ یا سعودی عرب کے جو ہیں وہ مختلف ہیں. تو ہم دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے پاس اگر ہاؤس ہیلپ نہیں موجود ہوتی، زیادہ تر کے پاس نہیں ہوتی، کوئی میڈ نہیں ہے، سب کام خود ہی دیکھنے ہیں، تو 4-5 گھنٹوں یا 6 گھنٹے بعد کوشش کریں، مطلب یہ بھی ایک چھوٹی سی ٹپ ہے کہ 15 منٹ کا یا 20 منٹ کا نا ایک بریک لیں. ویسے لے بھی لیتے ہوں گے
کیونکہ انسان جو ہے وہ ایگزاسٹ بھی ہو جاتا ہے، یا اگر جسمانی طور پہ نہیں بھی تھکے تو ذہنی طور پہ تھک جاتا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ خواہ کچھ بھی نہیں کریں، خاموش ایک طرف بیٹھنا ہو یا چھوٹے بچے کو لے کر بیٹھنا ہو یا ان سے باتیں کرنی ہو، تو یہ آپ کا ایک بریک ٹائم ہوگا، یہ آپ کا می ٹائم ہوگا، آپ کی تھراپی ہوگی. اور ہر شخص، یعنی ہم اپنی نا تھراپی خود تلاش کر لیتے ہیں، وہ یعنی مطلب قدرت نے ہمارے دماغ میں رکھی ہوئی ہے. تو ہر ماں ضرور یہ دیکھے کہ اس کی کون سی بات، کون سی چیز ہے. کوئی چیز کھا لینا، کیا کوئی چیز قیلولہ یعنی دوپہر میں لیٹ جانا یا بیٹھ جانا، کیا چیز اسے تسکین دیتی ہے، کیا چیز اس کا می ٹائم ہوتی ہے، یہ اس کو خود تلاش کرنی ہوگی، نکالنی ہوگی اپنے لیے. مثلاً چائے پینا بھی ہو سکتی ہے، کسی سے فون پہ بات کر لینا بھی ہو سکتی ہے، کسی سے بالمشافہ ملاقات بات کر لینا، یا ورزش کرنا، یا کوئی کتاب پڑھنا، یا یوگا کرنا، یا گارڈننگ کرنا، یا سوشل میڈیا چیک کرنا، یا یوٹیوب پر کچھ دیکھنا، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس سے میں اپنے آپ کو کیسے ریلیکس کرنا ہے، تو اس کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے نا. تو اس بریک میں یہ کہ خود کو ایسا بھی نہیں کہ بالکل موبائل کے حوالے کر دیں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہاں جو بھی اپنا تفریحی چیز ہے وہ کر لی، لیکن اس کو ضروری میسجز کے جواب دے دیے. لیکن تجربہ یہی ہے نا کہ جب ایک دفعہ ہم موبائل اٹھاتے ہیں نا تو ہم اس کی دنیا میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ وقت کا اندازہ ہی نہیں ہو پاتا ہے. تو اچھا یہ پوسٹ، اچھا وہ پوسٹ، تو بڑا تیزی سے جو ہے وہ ہمارا ٹائم کھانے لگتی ہے. تو اس میں بڑا اعتدال ضروری ہے. یہ بریک ہم نے کس لیے لیا تھا یہ نظر سے نہیں اوجھل ہونا چاہیے. یہ بریک میں نے اس لیے لیا تھا کہ جو میں کافی دیر سے لگی ہوئی تھی، میں نے ناشتہ بنایا تھا، پھر کھلوایا تھا، پھر سب چیزیں اٹھوائی تھی، پھر اس کے برتن دھوئے تھے، پھر اب مجھے کھانے کے بارے میں سوچنا تھا. وہ جو میں نے اس کی تیاری کی ہے میں نے اس کو چڑھا دیا. اب جو میں نے بریک لیا ہے تو ماں کو جو وقت بچوں کو دینا ہے اور اس نے جو اجالا گھر میں پھیلانا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماں خود چارج رہے. وہ جو ریچارجنگ کا جو ٹائم ہے وہ بھی بہت اہم ہے. اور یہ بریک اور یہ ریچارج ہونا، جیسے موبائل جب ڈیڈ ہونے لگتا ہے یا اس کی بیٹری کم ہونے لگتی ہے تو ہم اس کو چارج پہ لگا دیتے ہیں کہ اب دوبارہ تر و تازہ ہو جائے، دوبارہ تازہ دم ہو جائے ہماری ضرورت کے لیے. اسی طرح اور جو ہے وہ ہمیں بھی چارج کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم اس سے دوبارہ ریچارج ہوں اور پھر دوبارہ سے اپنے کام پر لگ جائیں. اچھا، پھر ایک اور چیز کیا ہو سکتی ہے کہ اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں. یعنی یہ جانچنا، یعنی اپنے اندر چیک کر لیں، اپنے اندر سوچ لیں، چاہے تو کہیں لکھ لیں کہ میں کیا کیا کام اچھے کر سکتی ہوں. یہ بھی بڑے عرصے بعد اندازہ ہوتا ہے اس کا، کہ انالیسس بڑے دیر بعد ہوتا ہے کہ ہم تو یہ بھی بہت اچھا کر لیتے ہیں، مطلب کافی اچھا کر لیتے ہیں. تو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا نہیں کر سکتے. تو اس کو چیک کرنا چاہیے. جیسے اس کو پھر کیا ہے، جب چیک کریں تو اپنے بچوں کو بھی پھر اس اسکل کو سکھانا. میں اچھا لکھ سکتی ہوں، یا میری خط جو لکھائی ہے، جو میری رائٹنگ ہے، یعنی ہینڈ رائٹنگ ہے وہ اچھی ہے. تو اگر میں اپنے بچوں کو سکھاؤں تو کیوں نہ سکھاؤں. مطلب جب جو چیز کے لیے ہم ٹیچر کے پاس بھیج سکتے ہیں، تو اگر وہ چیز میں خود کر سکتی ہوں تو وہ مجھے سکھانی چاہیے. میں اچھی بات کر سکتی ہوں، میں کسی سے اچھی ملاقات کر سکتی ہوں، میں کسی کے مطلب کسی سے بات کر کے اس کو تھوڑا سا ہنسانے یا اس کو تھوڑا سا اس کا موڈ فریش کرنے کے کام آ سکتی ہوں، تو بہت اچھی بات ہے. اس چیز سے کر لیں. اگر میں اچھا پکانا جانتی ہوں، اچھا پکانے سے مراد دماغ پکانا نہیں یعنی اچھا کھانا پکانا جانتی ہوں، تو میں اس چیز کو اپنے آفر کروں. کسی کو کسی کی ضرورت کے وقت پکا دیا اور سکھا دیا، کچھ ٹپس بتا دی کہ دیکھو اس طرح سے اچھی چیز بن جاتی ہے، یا دال کی یا سبزی کی. تو اس میں کیا ہے، اپنی اسکل کو مطلب دوسروں میں بانٹ دیا، تو اس سے بھی بڑی حقیقی خوشی ملتی ہے. اچھا لکھ لیتی ہوں، کچھ اچھا لکھ سکتی ہوں، کسی اچھی چیز کو جامع کر کے بنا سکتی ہوں، وہ کام کر دیے. میں اچھا بول سکتی ہوں، اور بھی بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. اچھا سینا پرونا یا کوئی اور کوالٹی ہو سکتی ہے، اس کو سکھانا بھی تاکہ ان کے لیے اور ضرورت کے وقت ان کو اس چیز کی آفر بھی کر دینا. اچھا، پھر کیا کہ پرفیکشن کی دوڑ میں نہیں لگنا ہے کہ ہر چیز پرفیکٹ ہو جائے. اس پہ بات ہو چکی ہے ویسے، لیکن اپنی ترجیحات بنانا جو کہ بے حد ضروری ہیں. یہ کون سے وقت میں کس دن کیا کام ترجیح ہو سکتا ہے، اس پہ ہم نے بات کی نا کہ بہت سارے کام ہو سکتے ہیں اس دن ہو جائے. کبھی کوئی ہمارا پروگرام بھی، اچھا چلو پروگرام کو تو رہنے دیں، کوئی اور بھی بات ہو سکتی ہے کہ کسی بچے کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، کھانا بھی تیار کرنا ہے سب کے لیے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سوچیں کہ اچھا اب آج تو مجھے لے کے جانا تھا تو پھر تو اب میں پکا ہی نہیں سکتی. شروع میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں اچھا، یعنی چھوٹے چھوٹے کام نا پہاڑ جیسے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہی بات ہے نا
کہ ماں جو ہے نا وہ کندن بنتی جاتی ہے اور وہ چیزیں سیکھتی جاتی ہے، تو وہ اس کو ترجیح بنا کے کرنا اور بہت سارے کاموں کو یعنی ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہوئے لے کر گزر جانا، تو ترجیحات پرائورٹی سیٹنگ ضروری ہے کہ آج پہلے نمبر پہ کون-سا کام اہم ہے۔ اس میں زیادہ یہی ہوتا ہے کہ شوہر کے مزاج کو دیکھتے ہوئے چلنا ہوتا ہے کہ اگر ان کو کھانا وقت پر چاہیے یا ان کو ان کے کپڑے وقت پر چاہیے، تو ان چیزوں کو دیکھ کے چلنا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے دم سے ہی ہم ان گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں باہر نکل کے کام کرنے نہیں جانا پڑ رہا، یعنی ہم خود اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر بس اس گھر کی اور ان بچوں کی ذمہ داری ہے، باقی کی ذمہ داری سے انہوں نے ہمیں فارغ رکھا ہوا ہے، تو پھر ہم ان کو پہلی ترجیح دینے چاہیے، اس کے بعد پھر بچے ہیں، بچوں کی ضروریات ہیں، پھر ہماری دوسری تیسری چوتھی چیزیں آتی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور بات کہ کوئی سہیلیوں کا سرکل، سہیلی ویسے میں نے لفظ استعمال کیا ہے، اتنا اب اس کو استعمال نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کو اب تو فرینڈز ہیں یا پھر دوست ہیں کہا جاتا ہے، لیکن بات نہیں بنتی جب تک سہیلی نہ کہا جائے، کیونکہ کوئی ایسی ہونی چاہیے یا کچھ ایسی ہونی چاہیے جس سے آپ اپنا بحیثیت ماں، بیوی، عورت اپنا ہر مسئلہ ڈسکس کر سکیں، اپنی پرابلم شیئر کر سکیں، جہاں ہم اپنا یا اپنے بچے کا جو بالکل ریلیونٹ پوائنٹ ہے، ریلیونٹ مسئلہ ہے، متعلقہ چیز ہے، جہاں ہمیں کمی ہے، جہاں ہم دکھ رہے ہیں، تو وہ ہم اس کو بتا سکیں، ہم اس کو کھول کے پیش کر سکیں، وہاں ہم پردے کے بغیر بات کر سکیں کہ انسان کا بچہ ہے، ہمارا بچہ ہے، یہ غلطی کرتا ہے، یہ چیز ہے، میں بڑی دکھی ہوں، میں تو مطلب کسی وجہ سے مطلب سب کو بتا بھی نہیں سکتی، میں چھپائے جاتی ہوں، میں پردے ڈالے جاتی ہوں، تو کیا ہے انسان غلطیاں کرتا ہے، گرتا ہے، سنبھلتا ہے، سیکھتا ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جن کے سامنے آپ بلا خوف و خطر اپنے دل کو کھول کر رکھ سکیں، یہ ایسے لوگ ہمیں خود بھی بننا ہے کسی اور کے لیے، اور اپنے لیے بھی تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سی ایسی میری سہیلی ہے، کون سی ایسی دوست ہے جس سے میں کہہ ڈالوں گی، وہ مجھے جج نہیں کرے گی، وہ مجھ پر کمنٹس نہیں کرے گی، بلکہ میری سچویشن کو جاننے کے لیے مجھ سے سوالات کرے گی، کمنٹس نہیں، کوسچن۔ کمنٹس کیا ہوتے ہیں؟ فیصلہ سنا دیتے ہیں، لیکن سوالات کیا ہوتے ہیں؟ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ حقیقت ہے کیا، چیزیں چل کیا رہی ہیں، وہ حال احوال پوچھیں گے۔ یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں آپ جو ہے وہ کہہ دیں کہ فائن، ایوری تھنگ از گوئنگ فائن کہہ کر آگے بڑھ جائیں، بلکہ اس کے پیچھے، اس فائنڈنس کے پیچھے جو ٹوٹ پھوٹ ہے، جو زخم ہے، جو آنسو ہیں، وہ آپ دکھائیں گے، وہ بہائیں گے۔ بہت دیر تک اس بات سے ہم مطمئن نہیں ہو سکتے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جائے نماز پر سب کہہ لیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے سب کچھ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے کہ ہم کہہ لیتے ہیں اور کہنا بھی وہیں چاہیے، لیکن پھر بھی انسان کو انسان چاہیے ہوتا ہے اپنی بات کو ایکسپریس کرنے کے لیے، اس کو ایک کندھا چاہیے ہوتا ہے اپنا غم ہم ہلکا کرنے کے لیے، اپنے دل کا بوجھ بانٹنے کے لیے، اپنی کہنے کے لیے، اگلے کی سننے کے لیے۔ وہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ لاشوں کو تم نہ جانچو، انسان سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے۔ یعنی جب لوگ ختم ہو جاتے ہیں نا، خودکشیوں کے کیسز بھی ہوتے ہیں تو پوسٹ مارٹم ہوتے ہیں، پھر دیکھا جاتا ہے ان کی باڈیز کو پرکھا جاتا ہے، لیکن جب ایک جیتا جاگتا انسان ہے، اس سے نہیں پوچھا جاتا کہ وہ کس مطلب کیا محسوس کرتا ہے، کیا سوچتا ہے، کیا اس کی کیفیات ہے۔ تو جب یہ سب نہیں ہوتا، اس کو ایک کندھا نہیں ملتا، اس کو کوئی یعنی موو آن کرنے کے لیے، اس کو کوئی آگے بڑھنے کے لیے کوئی سہارا نہیں ملتا، تو پھر وہی ہوتا ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اسٹیٹس ہوتے ہیں جو کہ بڑے المیہ اور غمناک ہوتے ہیں، شاعری ہوتی ہے، اس میں کوئی خیر اتنا حرج نہیں ہے، لیکن کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے بہت سارے لوگ مطلب ایک شخص تو لکھ کے چلا گیا، وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے سب کو لگا گیا، اب لوگ قیاس کرنے لگتے ہیں، وہیں پہ سوال شروع ہو جاتے ہیں، اچھا کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ کیوں بھائی اتنی اداس ہو؟ تو وہ کہتی ہے نہیں نہیں، میں اداس تو نہیں ہوں، میں نے تو ویسے ہی شاعری شیئر کر دی ہے۔ بات یہ تھی کہ اس کو پیچھے سے کوئی ملا نہیں نا بتانے کے لیے، کیونکہ جو تھے اس نے فوراً انہوں نے یہ کہنا ہے یہ تو تمہاری اپنی ہی غلطی ہے، ہوتی ہے اس کی اپنی ہی غلطی، لیکن اس کو سننے والا، اس کو اسیس کرنے والا، اس کو سمجھنے والا دل چاہیے کہ پہلے وہ اس کی بات کو سنے، پھر وہ اس کو سمجھائے کہ کہاں کہاں تم غلط تھی، اس کو ایسے صحیح کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ تھاؤزینڈ کے قریب کوئی 500 600 جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ہمارے جو ہے وہ فرینڈز ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس بات سننے کے لیے جس سے ہم اپنے آپ کو تصحیح کر سکیں، صحیح کرا سکیں،
ہمیں ہیل کرنے کے لیے ہمارا ایک بھی فرینڈ نہیں ہوتا. تو اگر یہ سب نہیں ہوتا تو پھر وہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ میں نے پڑھا جو بڑا ہی بہت ہی مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے کہا کہ کسی ہاسپٹل کی تصویر تھی کہ کسی ہاسپٹل کا جو سرجری کا روم ہوتا ہے جہاں پر اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے، دل کی سرجری جو ہوتی ہے، تو انہوں نے اس پہ ایک کوٹ لکھا ہوا تھا کہ جو لوگ اپنا دل کسی کے ساتھ نہیں کھولتے، ان کا دل پھر ہم یہاں کھولتے ہیں، یعنی کہ پھر ان کی اوپن ہارٹ سرجری کرتے ہیں. تو دل کیا ہے وہ بھرتا رہتا ہے، وہ بھرتا رہتا ہے، تو پھر آخرکار تبھی تو وہ لبریز ہوتا ہے نا. یعنی ہم اس کو تو ویسے دوسری چیزوں سے یعنی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کو کوئی شولڈر نہیں ملا، اس کو کوئی کان نہیں ملے جو اس کو سنتے، جو اس سے پوچھتے. تو یہ چیزیں ہیں. پھر یہ کہ ہمیں خود بھی نا اپنے ساتھیوں کا یا اپنے ارد گرد والوں کا جو ہمیں فون کر لیتے ہیں، جو ہم سے بات کر لیتے ہیں، ان کا غمگسار بننے کی ضرورت ہے، ان کو سننے والا بننا ہے کیونکہ لسنر کم ہو گئے ہیں، اپنی کہنے والے بہت ہیں، تو ان کو کاندھا دینے والا بننا ہے. کوئی ایسا سرکل دوست تو ہمیں بھی چاہیے اور اگلے کو بھی چاہیے. تو بہت سارے لوگوں کو ہم پیش کر دیں، بے شک ہم کوئی بہت پہنچے ہوئے نہیں ہیں، نہ کوئی ہم موٹیویشنل اسپیکر ہیں، لیکن دوستی کی ضرورت ایک ماں کو ہمیشہ رہتی ہے کہ کوئی اس کا دوست ہو، کوئی اس کی بات کو سنے. وہ ایک ہم لوگ پڑھا کرتے تھے نا 9 میٹرک میں کسی مطلب شاعری جو آتی تھی اردو میں، اس میں تھا کہ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا. یعنی کوئی چارہ سازی کرے، کوئی غم گساری کرے، ناسے اور نصیحت سے تو دنیا بھری پڑی ہے. انٹرنیٹ کی ایک کلک کے اوپر ہر موضوع پر بے شمار لیکچرز ہیں، موٹیویشنل تقریریں ہیں، اردو انگلش ہر چیز کے اندر. لیکن ضرورت کس کی ہے؟ چارہ سازی کی ہے، غم گساری کی ہے، اس بات کی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تم گر جاؤ گی، جب تم ہار جاؤ گی، پھر بھی میں تمہارے پیچھے میرے تمہارے ساتھ کھڑی ہوں. یہ کوئی اگر تمہارے ساتھ ایسا کچھ ہو گیا، کوئی مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، تمہارا مسئلہ ہے، شوہر کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، معاش کا مسئلہ ہے، کسی بھی چیز کا مسئلہ ہے، کچھ نہیں ہوتا، فکر نہیں کرو، میرا بھی یہی مسئلہ تھا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، چلو چھوڑو. ایسے کوئی کہنے والا ہو، چلو کیا فائدہ کسی سے مقابلہ کرنے کا اگر تم پیچھے بھی رہ گئے ہو، تمہارا بچہ پیچھے رہ گیا ہے، تم کسی چیز میں آگے نہیں بڑھ پا رہی، تو چھوڑو، مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. ریس چھوڑیے، واک پہ چلتے ہیں. یہ میں نے کہیں پڑھا، بہت ہی اچھا لگا کہ ریس چھوڑیے، ریس نہیں لگانی دنیا میں. ریس اگر لگانی ہے تو وہ تو آخرت کے لیے لگانی ہے نا کہ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. واک پر چلیں. واک پر چلنے سے کیا ہے؟ قدم شانہ بشانہ چلا جاتا ہے، قدم سے قدم ملا کے چلا جاتا ہے، چہل قدمی کی جاتی ہے. ریس میں فکر ہوتی ہے کہ دوسرے سے آگے کیسے بڑھا جائے، اس کو پیچھے کیسے چھوڑا جائے. تو کسی اور ماں کا اسٹریس بانٹنا، یعنی ہمارا اسٹریس کوئی بانٹے اور ہم کسی کا اسٹریس بانٹے. کسی کے لیے یہ کہنا کہ ہاں میں یہاں پر ہوں تمہارے ساتھ، تم جب کو بھی تم مجھے پکارو گی میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ کہہ دینا بہت معنی رکھتا ہے. اسی طرح پھر ایک اور پوائنٹ ہے کہ شکر گزاری اپنے اندر پیدا کرنا نا، کہ ہمارے روتے لڑتے بچے جو ہمارے گھر یعنی جب بچے اڑ جاتے ہیں سو کر، تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا ابھی اڑ گئے، بس اب ایک نیا دن، ایک نئی کہانی، ایک نئے جھگڑے یہ شروع ہو گئے. تو بڑا اسی وقت سے ہی اسٹریس ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو اپنے حال پر نہ شکر کرنا کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں جو رو رہے ہیں بھی ہیں، لڑ بھی رہے ہیں، طرح طرح کی فرمائشیں ہیں، ضدیں ہیں، تو ایسے بہت سے لوگوں کا خواب ہے جن کے پاس یہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کاش ہوں، کاش بچے ہوں، وہ روئیں بھی، وہ لڑیں بھی، ہم اس سے تنگ بھی کریں، ضدیں بھی کریں. تو یہ بہت سے لوگوں کا خواب ہے. تو ایسے اپنے سے کم لوگوں کو دیکھنا دنیا کے معاملے میں. اور اسی طرح ہمارے جو شوہر حضرات ہیں، یعنی ہمارا جو شوہر ہے وہ ہزاروں بن بیاہی لڑکیوں کی حسرت ہو سکتا ہے نا، کہ ان کے پاس یہ سب نہیں ہے. تو جس نے ہمیں مطلب جس کی وجہ سے ہم گھر کی ملکہ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یعنی اب ایک گھر کے اوپر چاہے وہ 2 کمرے کا ہے، 4 کمروں کا، 6 کمروں کا گھر ہے، اس پہ اپنا تصرف ہمیں حاصل ہے نا کہ ہم یہاں پر رہتے ہیں. تو بہت سے لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے. تو اس
جس کو جب ہم سوچتے ہیں تو وہ شکر گزاری پیدا ہوتی ہے جو ہم سے بہت 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 بڑے کام کروا لیتی ہے۔ اچھا ساتھ میں یہ کچھ کورس تھے جو میں نے ناجیہ کو دیے تھے، وہ ساتھ میں شیئر بھی کر رہی ہے، جیسے کہ وقت ختم بھی ہونے والا ہے۔ تو اس کو آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیک کیئر آف یور سیلف سو یو کین ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ ایلس یو وانٹ ٹو ٹیک کیئر آف۔ اپنا خیال رکھنا یعنی اپنے لیے کچھ وقت نکالنا، اپنا خیال رکھنا، تبھی پھر ہم دوسروں کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں۔ اپنے لیے ایکسپریسو ہونا، اپنا بھی تو اظہار کریں کہ ہم بھی تھک جاتے ہیں، ذہنی طور پہ تھک جاتے ہیں، کرتے بھی ہوں گے، لیکن کسی کا حق مارے نہیں، لیکن اپنا حق بھی کسی کو مارنے نہ دیں، یہ بھی ہمارا ہی کام ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ ایک یہ شیئر کیا تھا کہ تھینکس آئی وانٹڈ ٹو سے بٹ نیور ڈیڈ۔ یہ کچھ چیزیں ہیں، یہ کسی نے ایسی ایک پرانی سی ڈائری کی تصویر ہے اور اس پہ اس نے کہا کہ اس میں یہ وہ چیزیں ہیں جو میں کہنا چاہتی تھی مگر میں نے کبھی نہیں کہیں۔ تو یہ کہنی ہے، مطلب کوئی ہونا چاہیے جس سے ہم کہیں، وہ شوہر بھی ہو سکتا ہے، وہ دوست بھی سہیلی بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں بتانا ہوگا کہ ایک جو ماں ہے اس کو بھی کبھی درد ہوتا ہے، وہ بھی کبھی تھک جاتی ہے، کبھی بچوں سے پیر بھی دبوا سکتی ہے، کبھی بچوں سے سر میں مالش بھی کروا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ماں کو اپنا مقام بتانا ہوگا، اپنا درد چھپانا نہیں ہے بلکہ بتانا ہے۔ میں ایسا سوچتی ہوں ہر چیز کہنی چاہیے، جو چیز کہنے والی ہو۔ ہر وقت حاضر باش رہنے والی بھی کبھی تھک سکتی ہے، اپنے لیے بھی ٹائم لے سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ عورتیں بڑی ناشکری ہوتی ہیں، مطلب جو بولتے ہیں بیانات جو کہ عورتیں تو بھائی سیدھا جہنم میں جائیں گی، تو بھائی وہ تو ویسے بھی چولہے کے آگے کھڑی رہتی ہیں، ایک تھوڑا سا اس گرمی کو محسوس کرتی ہیں، ہلکا پھلکا سا اس کا چند پرسنٹ بھی نہیں ہوتی، لیکن ہم عورتیں کیوں جہنمی بنے؟ ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنی دنیا کو بھی جنت بنائیں گے اور اپنی آخرت کے لیے بھی جنت بنائیں گے۔ تو اس میں بہت کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی نہیں بننے والے جہنمی، اور ہم جیسی عورتوں کے لیے بہرحال یہ نہیں ہے۔ تو اپنی دنیا کو اپنی آخرت کے لیے ابھی ابھی سے عقل مندی سے اور حکمت سے اور اسمارٹلی جو ہے وہ سنوارنا شروع کر دے۔ اچھا ناجی، اس کی اگلی ایک اور بھی کچھ تھی نا سلائڈس، وہ اگر آپ سامنے لائیں تو پھر میں اس پہ بات کر کے پھر بات کو ختم کرتی ہوں۔ اور پھر یہ کہ آخری چیز میرے پاس تو یہ تھی کہ اچھا یہ ایک اور سلائڈ ہے کہ my goal is not to be better than anyone else but to better than I used to be۔ تو یہ وہی بات ہے کہ یہ وہ وار ہے، یہ وہ ریس ہے جو میں کسی اور سے نہیں کروں گی، کسی سیلیبریٹی سے نہیں کروں گی، کسی فلاں باجی سے نہیں کروں گی، کسی عالمہ سے نہیں کروں گی، یا کسی اپنے ہسبینڈ کی جو سرکل ہے، ان کے جو دوست ہیں ان کی کسی وائف سے نہیں کروں گی، یا اپنی کسی نند سے نہیں کروں گی، بھابھی سے نہیں کروں گی، بلکہ میرا مقابلہ اپنے آپ سے۔ میں جیسی ہوا کرتی تھی مجھے اس سے بہتر بھی جانا ہے، چاہے میری ایج کچھ بھی ہو، مجھے اپنے اس سے بہتر جانا ہے۔ پھر اب دیکھیں ایک اور بڑی اچھی سی سلائیڈ ہے یہ کہ love those who will love you when you have nothing to offer but your company۔ کہ ان لوگوں سے محبت کریں جن کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے مگر اپنی کمپنی ہے۔ دو گھڑی کی بات ہے، ایک چائے کا کپ ہے، جس کے اوپر بہت ساری آپ باتیں اپنے ساتھ یعنی اپنے دل کی کہہ جائیں گے، تو وہ آپ کا سب سے پرائم ٹائم ہوگا۔ جو اپنا آپ تھا آپ نے نکال دیا، اپنا انالیسس کسی کے ساتھ کر لیا، اپنے جو دل کا غبار تھا وہ کسی کو سنا دیا، اس کے بعد پھر آپ ہلکے ہو جائیں گے۔ اچھا اب اگلی وہ دکھائیے گا اگر، ہاں، یو کین ناٹ پیرنٹ، ورک، ہوم اسکول، cook and have a tidy house all at the same time. You need to prioritize۔ وہی بات ہے کہ ترجیح کی ضرورت ہے، ضروری نہیں ہے کہ گھر بھی اسی وقت بالکل چمک رہا ہو، بچوں کی پڑھائی بھی ہو چکی ہو، بچوں کے جو سبجیکٹس آج میں نے کور کرانے تھے ان کو میں اس پہ ٹیوشن دے چکی ہوں، اور میرا کھانا بھی پک چکا ہو، اور میں خود بھی بہت اسمارٹ نظر آ رہی ہوں، جیسے کہ افسانوں کی ہیروئنز ہوتی ہیں یا کسی ناول کی، کہ میں نے سب کر لیا پھر بھی میں نے ہلکا سا میک اپ بھی پٹ آن کیا ہوا ہے، اور میں نے جو ہے وہ سب لگا کے میں تیار گھوم رہی ہوں، اور میں اپنے شوہر کو بہت ہنس کے استقبال کروں گی۔ تو ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو جاتی، کسی دن کچھ ہو جاتا ہے، کسی دن کچھ 19-20 ہو جاتا ہے، کسی دن کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو اس کا اسٹریس ہم نے اپنے اوپر نہیں لینا ہے، کیونکہ ہم حقیقی زندگی میں جی رہے، ہم کہانیوں کے صفحے پہ نہیں جی رہے۔ اچھا اور کوئی
اچھا پھر ایک چیز ہے کہ ہمارے جو وقت کا جو پرائم ٹائم ہے وہ ہمیں تلاش کرنا ہے کہ وہ جو اچھا وقت ہے نا، جو جس وقت میں سب سے زیادہ مجھے الرٹ ہونا چاہیے اور سب سے زیادہ حاضر باش ہونا چاہیے، وہ میرا فیملی ٹائم پہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جیسے نازیہ نے ایک سلائڈ بھی لگائی ہے کہ ٹیکنگ ٹائم ٹو ریچارج از پروڈکٹیو ٹو۔ اب اس میں انہوں نے بالکل جیسے موبائل میں بیٹری کے بارز ہوتے ہیں نا، وہ دکھائے ہیں، اسی طرح دکھا رہے ہیں کہ جو جو ٹائم ریچارج ہونے کے لیے لگتا ہے نا، وہ بھی ضائع نہیں ہوتا، وہ بڑا پروڈکٹیو ہوتا ہے، اس لیے کہ اس سے آپ انرجی گین کر رہی ہیں جو کہ آئندہ کے 10 گھنٹے آپ کو پھر چلائے گی۔ آپ نے پڑھانا ہے، آپ نے اٹھانا ہے، آپ نے کھلانا ہے، آپ نے ان کی ضد برداشت کرنی ہے بچوں کی، آپ نے میاں کا مزاج دیکھنا ہے، آپ نے چلتے پھرتے رہنا ہے۔ تو جو انرجی لے لی، اب آپ پھر کھڑی ہو گئی، آپ کی مشینری ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کو کسی کے پاس، کسی تھراپسٹ یعنی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر جو میرے پاس، اچھا ایک چیز ہاں یہ بھی ہے جو نازیہ نے شیئر کی کہ اوور تھنکنگ از دا بگیسٹ کاز آف اوور ہیپینس۔ یہ بڑا ہوتا ہے جیسے ہی ہم زیادہ تر سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے، دماغ اتنا چلتا ہے، یہ سوچنا وہ سوچنا، یس نو مے بی نیور، اور اچھا یہ چیز میری زندگی سے کھو گئی، یہ چیز مجھے نہیں مل سکی، میرا کارنامہ زندگی میری حسرتوں کے سوا نہیں، یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں، یہ ایک چیزیں شروع ہو جاتی ہیں زندگی میں۔ تو اس سے بچنا ہے، لیکن کوشش ہی کر سکتے ہیں کہ اس سے تسبیحات پڑھتے ہوئے لیٹیں، تسبیح فاطمہ پڑھتے ہوئے لیٹیں، یا پھر دوسری چیزیں کہ ہم اوور تھنک نہ کریں، کیونکہ اس سے ہم اپنے آپ کو بڑی مشکل سے ہی بچا پاتے ہیں، کیونکہ بہت ہمارا جو دماغ ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ، اور پھر یہ جو فیملی ٹائم ہے تو اس کو اس سوچ کے گزاریں کہ چاہے رات کا کھانا ہے یا شام کی چائے ہے یا اسنیکس ہیں یا جو بھی ٹائم ہے جس میں فیملی سب ایک ساتھ ہے، ماں یعنی میاں بیوی بچے ہیں، یا گھر میں دادا دادی بھی ہیں، یا کوئی اور ہے، نانا نانی ہے یا پھپھو ہے، یا کوئی بھی، وہ سب ساتھ مل کے گزاریں، کوئی بات کریں، کوئی ہنسی مذاق کریں، وہ بڑا قیمتی ہے یہ وقت، یہ لمحات گزر جاتا ہے، یہ نہیں آتے لوٹ کے، بچے بھی اڑ جاتے ہیں، کوئی کہیں نکل جاتا ہے، یہ کوئی کہاں کہیں چلا جاتا ہے، تو اس کو ہنس بول کے گزار لیا تو سمجھے بڑا اچھا دن ہم نے گزار لیا۔ اچھا ناجیہ، اور کوئی سلائڈ ابھی رہتی ہے تو وہ بھی شیئر کر دیں کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے ہمارا۔ تو یہ جو فیملی ٹائم ہے نا، اس کو جب ہم اچھا گزارتے ہیں تو ہمیں پھر بڑا مزہ آتا ہے اس کے ساتھ نا، یہی ہمارا جو پرائم ٹائم ہے۔ اچھا ایک کتاب تھی جو کہ میں نے پڑھی، اور یہ مجھے ہماری مریم بہن نے دی تھی، کہ ماں خاندان کا محور، تو اگر یہ میسر ہوگی تو یہ جب میں نے پڑھی تو مجھے لگا کہ ہم سب کو پڑھنی چاہیے۔ اس میں سے کچھ کوٹس تھے کہ یہ کہ ماں کے وجود سے خاندان کا وجود ہے، اور خاندان کی مضبوطی معاشرے کے استحکام کی ضامن ہے۔ تو دعا ہے کہ ہم عورت کے اس کردار کی اہمیت کو اتنی اچھی طرح سمجھ جائیں، اور اس کے اثرات ہماری ذاتی اور اجتماعی زندگی میں نظر آنے لگیں۔ اس میں بہت پیارے پیارے جملے اس کے علاوہ بھی ہیں، تو اگر ہم اس کو سب تک ہی پہنچا سکے تو بہت اچھی بات ہوگی۔ انہوں نے بڑی بڑی کام کی باتیں بتائی ہیں کہ ماں کے گرد ہی سارا خاندان گھوم رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری اولاد ہمارے یقین میں سے اپنا حصہ پاتی ہے۔ یہ افشاں نوید نے اس کتاب پہ تبصرے میں لکھا ہے، اگر ہم خود یقین اور عمل سے تہی دامن ہوں گے تو اپنے بچوں کو کیا دیں گے؟ تو اگر ہم ہی خالی ہاتھ ہوں گے تو ہم بچوں کو کچھ نہیں دے سکیں گے، تو خالی ہاتھ تو نہیں ہونا ہے ہمیں، ہمیں کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے، اور وہی چیز ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ صرف دیکھ رہے ہیں، اچھا امی ایسے کرتی ہیں، اچھا ایسے کرتی ہیں، وہ سیکھتے جاتے ہیں، وہ خود بخود جیسی ماں ویسی بیٹی بنتی جاتی ہے۔ اللہ ہی کہ کوئی ایکسیپشنل کیس ہو کہ وہ چیزیں ہو جاتی ہیں، تھوڑی بہت فرق ہو جاتی ہیں، لیکن وہ ہمیں کرتے دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں جان جاتے ہیں۔ اچھا آخر میں پروگرام کے چند اشعار تھے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ بحیثیت ماں، یہ بہرحال ایک اسٹرگلنگ سفر ہے، تبھی تو پھر جنت پیروں تلے آتی ہے، اور وہاں جو درجات ملیں گے جو ابھی ہم نے دیکھے نہیں ہیں، ابھی ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے کہ کیا کیا انعامات ہمیں اس کے بدلے ملنے والے ہیں، ہم صرف سنا ہے، ہم نے صرف یقین کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خوشخبریاں سنائی، اور صحابیات نے ہمیں یہ کر کے دکھایا، تو وہ یعنی ان کے لیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے موتیوں کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے موتی کے محل، اور حضرت فاطمہ کے لیے خوشخبریاں،
لیکن ہم نے ان کو ایکسپیرینس نہیں کیا ہے کہ ہمیں کیا مل سکتا ہے، ہمیں کیا ملنے والا ہے۔ وہ چوٹ جو میں نے برداشت کی تھی، وہ حسرت جو میں نے سہی تھی، وہ تکلیف یا وہ کرب جب میں نے اپنے بچے کی پرورش کی تھی، یا میں نے اپنے حالات میں سے اپنے لیے راہ نکالی تھی، اور خود پہ کوئی قربانی دی تھی، اپنے لیے کوئی ایثار کیا تھا، اپنی کسی عادت کو چھوڑا تھا کہ اگر میں یہ اختیار کرتی ہوں تو بچے بھی کرتے ہیں، چھوڑ دیتی ہوں چلو، اب کیا ہے، اب تو ساری زندگی بچوں کے گرد ہی، مطلب میرا یعنی میں ہوں ہی بچوں کا محور، وہیں گھومنی ہے، تو وہ چھوڑ دیتی ہوں نا، تو وہ چیز اللہ نے دیکھ لی، وہ تو بڑا باریک بین اور باخبر ہے، وہ دیکھ لیتا ہے، اس کی نظر سے چھپی نہیں رہتی۔ تو اس کے لحاظ سے کہ یہ راہ جس قدر ایک مزیدار بھی ہے، یعنی ایک بڑی رائڈ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مشکل بھی ہے۔ تو کیا ہے کہ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم۔ یہ وہ راہ ہے، یعنی یہ وفا کی راہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ دھیمی دھیمی چال سے ہم کو راہ گزر طے کرنی ہے، ناز تھا جن کو تیز روی پر، منزل تک وہ آئے کم۔ یعنی جلدی نہیں کرنی ہے، سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس، آہستہ آہستہ کرنا ہے سارا، لیکن مستقل کرنا۔ قطرہ قطرہ جو ہے نا وہ سوراخ کرتا ہے، ایک دم سے سب کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر تھک جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر آخر میں یہ کہ بس یہی ہے ایک طریقہ دنیا میں خوش رہنے کا، دست تمنا کھینچیے زیادہ، دامن دل پھیلائے کم۔ یعنی اپنی جو خواہشات ہیں نا، دست تمنا جو ہماری ہاتھ ہے، ہماری جو تمنائیں ہیں، ہماری جو خواہش ہیں، اس کو ذرا کھینچ کھینچ کے رکھیں، اس کو ذرا مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوش ہو جایا کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوش ہو جایا کریں۔ اور ہماری سب ساتھی ہیں بھی ایسی جو سوال ناموں کے جواب آئے وہ اتنے پیارے پیارے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم لوگ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ ہم لوگ کو جنت کا جیسا گمان ہونے لگتا ہے۔ تو ہم سب ایک جیسی ہی ہیں، ہم الگ الگ گھروں میں بیٹھی ہیں، الگ الگ علاقوں میں رہتی ہیں، لیکن ہمارے دل ایک ساتھ ہی دھڑکتے ہیں، ہماری خواہشات، ہمارے تفکرات، ہمارے اندیشے ایک جیسے ہی ہیں۔ تو دامن عائشہ دل بہن، اس کی خوش ہمارا رہنے وقت کی ختم یہی ہو ہے۔ گیا۔ جی جی میں اس کو کر کے ختم کرتی ہوں کہ ہم اپنی تمناؤں اور اپنی خواہشوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے گرد ہی گھمائیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہمیں خوشیاں حاصل ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا اور سنا وہ ہمارے لیے کسی درجے میں جو ہے وہ نافع ہو جائے، اور کوئی چیز ہو جو کہ میں خود جو میں نے سیکھی تو میں اس پر عمل کر سکوں، اور ہم سب نے جو سیکھی اللہ تعالیٰ اس پر ہمارے لیے عمل کرنا آسان بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ عائشہ بہن، آپ نے ماشاءاللہ سے بہت لائٹ موڈ میں ہمارے درد کو زباں بھی دی، اور اس کے لیے چھوٹی چھوٹی سی پروڈکٹیو اور یوزفل ٹپس بھی آپ نے ہمیں بتائیں۔ اور ہماری ناجیہ بہن اور ان کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ جن کی محنت کی وجہ سے آپ نے اسکرین اور یہ ساری چیزیں جو تھیں سب شیئر ہوتی رہیں آپ کے ساتھ۔ تو آئیے ریس کو چھوڑ کر واک پہ چلتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائیں، اور ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، آمین رب العالمین۔ کفارہ مجلس پڑھ لیتے ہیں۔ سب بہنوں کا بہت بہت شکریہ، امید ہے کہ یقیناً کچھ نہ کچھ کام کا ہم نے نوٹ کر ہی لیا ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔